مقام پر پہنچتے اس نے بائک روکی۔ سنسان سی جگہ دھندلے سے اجالے میں خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ کارخانوں کی ایک قطار نظروں کے سامنے تھی، جس سے اٹھتا کسیلا دھواں فضا کو آلودہ کر رہا تھا۔ ناگوار سی بو فضا میں رچی بسی تھی۔ کارخانوں کا طویل سلسلہ طے کر کے وہ پچھلی جانب بنے کچے راستے پر اتر آیا۔ اطراف میں جھاڑ پودے جا بجا بکھرے پڑے تھے۔ ان کے درمیان بنی ٹیڑھی میڑھی بال کھاتی پگڈنڈی سام کی طرح لگتی تھی۔ وہ اللہ کا نام لیتا اس پگڈنڈی پر چلنے لگا اور اوپر چڑھتے ہوئے نگاہوں نے ایک کھنڈر سا نہ پایا جو شکست حال تھا۔ یوں لگتا تھا وہ قدیم شاندار عمارت تھی جس پر زمانوں کی گرد پڑ چکی تھی۔ ٹوٹا پھوٹا سا دروازہ دھکیلتے اس نے پہلا قدم بڑھایا جب زنگ لگے دروازے نے عجیب سی آواز پیدا کی۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ لوگوں سے کھینچتے کھلے سے صحن میں لے آئی جس کی کھلی چھت سے روشنی پڑتی وہاں کی گندگی کے ڈھیر کو واضح کر رہی تھی۔ سامنے کی دیوار میں گڑے ایک کھونٹے پر لپٹی رسی اتار کر انہوں نے اسے لکڑی کی پوسیدہ سی کرسی پر دھکیلتے اسے باندھ دیا۔ ہاتھ کھولو میرے، ایک بار تم لوگوں کو بتاتی ہوں میں۔ کالی آنکھوں میں آگ لیے وہ حلق کے بل چلائی تھی جس پر وہ موٹا سا شخص کان کھجاتا اس کے سامنے آیا۔ کیا کر لے گی تو؟ وہ بھی تنگ کر بولا۔ وہ پہچان گیا تھا کہ وہ رمل یوسف تھی۔ اب اس کو وہ کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے تھے، باس کا اگلا آرڈر آنے تک۔ رمل نے دانت پیستے ٹانگ اٹھاتے سیدھے دے ماری جس پر اس کا چہرہ زرد پڑا۔ سختی سے آنکھیں میتا وہ پلٹ کر اپنے ساتھیوں پر برسنے لگا۔ کس بلا کو اٹھا لائے ہو؟ ایک کام ٹھیک سے نہیں ہوتا تم سے۔ اس نے رکھ کر ایک مقابل کھڑے اپنے چیلوں کو رسید کی۔ ابھی وہ مزید کچھ کیا تھا جب دروازے سے ایسی آواز برآمد ہوئی جو کسی بھی مشین کو وقت پر تیل نہ دینے سے نکلتی ہے۔ رمل نے آواز کے تعاقب میں دیکھا۔ اسے اندر آتے دیکھ کر اس کی سیاہ آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ یکایک اس کی آنکھیں چمکیں، پھر اسے اس پر شدید غصہ آیا۔ کیا بے وقوفوں کی طرح وہ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ میر نے شاید رنگ آنکھیں سکیڑتے 2 انگلیوں سے انہیں اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ وہ تینوں زور سے چلاتے اس کی طرف بھاگے۔ رمل نے جھٹ سے آنکھیں بند کی تھیں۔ ان بھینسوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس نے جیکٹ کے بازو اوپر چڑھائے، پھر دائیں جانب دوڑ لگا دی۔ راستے میں آتی رکاوٹیں پھلانگتا وہ اوپر کو جاتی سیڑھیاں پھلانگ کر اچانک اس جگہ پر کودا جہاں رمل بندھی ہوئی تھی۔ وہ ہٹے کٹے آدمی منہ کھولے اسے دیکھنے لگے جو پہلے کیسے ہیرو بن کر ان سے لڑنے کے لیے تیار کھڑا تھا، پھر اچانک انہیں چکما دے کر بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ میر نے جلدی جلدی رمل کے بازو کھولے۔ رسی کی آخری گانٹھ کھلی تھی جب وہ تینوں ان کے سر پر پہنچ گئے۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اٹھتے ہی اس نے ہاتھ کا مکہ بنا کر زوردار گھونسا مقابل کے منہ پر دے مارا۔ میر نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ دونوں دوسری جانب کو بھاگ گئے۔ اب جیسے ٹام اینڈ جیری کا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ وہ دونوں راستے میں آتی چیزیں اٹھا اٹھا کر ان لوگوں کی طرف پھینکتے جا رہے تھے، گول گول چکر لگاتے، کبھی رک کر ایک دو لاتیں انہیں رسید کرتے، پھر دروازے کی جانب بھاگنے لگتے کہ ان میں سے کوئی سامنے آ جاتا۔ تنگ آ کر میر نے رمل کا ہاتھ چھوڑتے مقابل آتے اس ہٹے کٹے آدمی کو گریبان سے پکڑا اور زوردار گھونسے اس کے منہ اور پیٹ میں مارے۔ باقی 2 تو پہلے ہی ہار مانتے رہ چکے تھے۔ اتنی جلدی کاہے کی؟ ہم سے تو ملتی جاؤ مس رمل۔ وہ اس کھنڈر سے باہر نکلنے لگے جب اچانک سے کچھ لوگ اندر داخل ہوئے۔ جینس شرٹ میں ملبوس، گہری آنکھوں میں بھر بھر کا سرما ڈالے وہ شخص اس کا سرگنا لگتا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے پسٹل نکالتے انہیں پیچھے دھکیلا۔ چند سیکنڈ میں ہی وہ ان پر قابض ہو چکے تھے۔ میر طاہر سے پاگل ہوتا اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا جب رمل نڈر انداز میں کھڑی اس کے سرمے بھری آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑی تھی۔ اس کے نڈر انداز پر وہ مسکرایا۔ دی گریٹ رمل، بہت شوق ہے ہواؤں میں اڑنے کا، تم جیسی عورتوں کو بستر کی زینت بنانا میں خوب جانتا ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ میر آصل اپے سے باہر ہوتا زور سے گرایا۔ اپنی بکواس بند کرو، میں تیری زبان کھینچ لوں گا۔ اس کے سخت کٹیلے الفاظ پر وہ کچھ کہتا جب رمل نے زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ مزید گہرا ہوا۔ کتوں کے منہ نہیں لگتی میں، استہزائیہ لہجے میں کہتی ہوئے اسے آگ لگا گئی۔ ابھی وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ان لوگوں کے پاس اسلحہ تھا اور وہ نہتے تھے، ذرا سی غلطی ان کی جان خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ سالی اب تو تجھے میرے ہی منہ لگنا ہوگا، دیکھ کس طرح میں تیری عزت اتار کر تیری اکڑ۔ اس کی بکواس سے وہ اپے سے باہر ہوتا جنونی انداز میں ان کی گرفت سے نکلتا اس شخص پر ٹوٹ پڑا۔ باقی ساتھی بھی اپنی باس کی مدد کرنے کے لیے اسے مارنے پر تیار آگے بڑھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کے جنون کا مقابلہ نہ کر سکا۔ میر نے ان سے پسٹل چھینی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ رمل نے نفی میں سارے لایا۔ میر، قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو۔ میر میری طرف دیکھو۔ وہ بہرا بنا سر تاثرات لیے کھڑا تھا، شاید رنگ آنکھوں میں سرخ سا رنگ ابھر رہا تھا۔ اس نے پسٹل لوڈ کر کے ایک ایک گولی ان سب کے سینوں میں اتار دی۔
پھر وہ پنجوں کے بل بیٹھا، 2 انگلیاں بڑھاتے اس نے ان کے باس کا چہرہ بلند کیا، جو شاید تکلیف کی حالت میں رک رک کر سانس لیتا آنکھیں پوری کھولے سے دیکھ رہا تھا۔ میر نے اس کا منہ کھول کر پسٹل کا رخ اس طرف کیا۔ میر! رمل چیخی تھی، پھر ویرانے میں ایک گولی چلنے کی آواز گونجی۔ وہ ہاتھ جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا، وہ ساکت سی بنی کھڑی تھی، زمین خون آلود ہو چکی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا، اس کے منہ سے غلط الفاظ نکلے تھے۔ او نو! خود کے لیے معاف کر دیتا، آپ کے لیے نہیں۔ وہ اسی قابل تھا کہ اس کا منہ گولیوں سے بھر دیا جاتا۔ سرد لہجے میں کہتا ہوا اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے نکل آیا۔ وہ لب لیے چپ چاپ اس کے ساتھ چلتی گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ شخص اسے لے کر اس قدر جنونی تھا۔ جیسے وہ اس عجیب سی جگہ پہنچے، وہ انہیں سامنے سے آتی نظر آئی۔ اس کے ساتھ بھی کوئی تھا۔ وہ لپک کر اس تک آئے۔ رمل نے حیرت سے ان تینوں کو دیکھا۔ بابا، آپ سب یہاں؟ آپ کو تو کورٹ جانا تھا نا؟ وہ خود کو سنبھال چکی تھی، لہذا عذلی انداز میں بولی۔ تم ٹھیک ہو؟ میر کی موجودگی کو نظر انداز کرتا وہ آگے بڑھ کر اسے خود سے لگا گیا۔ اس کے بکھرے بالوں پر ہاتھ رکھ لی۔ سالے نے اس کا سر چوما۔ اندر سے دل کتنا ڈر گیا تھا کہ کہیں اس کی بیٹی کو کچھ ہو نہ جائے۔ ان معاملات کو وہ خوب جانتا۔ دشمن مقابل کو نیچا دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کرتا۔ اس کی اتنی پرواہ پر وہ ایک پل کو دھیما سا مسکرائی۔ اس سے الگ ہوتی وہ اس کے ہاتھ تھام کر ہلکے پھلکے لہجے میں بولی۔ بابا ٹھیک ہوں میں، چھوٹی بچی ہوں کیا؟ یو جسٹ ڈونٹ وری، آپ کی بیٹی ایسے لوگوں سے نہیں ڈرتی۔ اس کا پر اعتماد مضبوط انداز دیکھتا وہ سر جھٹکتا مسکرایا۔ وہ کیسے بھول گیا کہ وہ اس کی بیٹی تھی، پہاڑ جتنا حوصلہ اور ہمت لے کر پیدا ہوئی تھی، کیوں کر وہ چھوٹی موٹی آفت سے گھبرا جاتی۔ مابیر نے کھنکاتے انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ بھئی ہم بھی پریشان تھے اپنی بیٹی کے لیے۔ باپ بیٹی تو ہم دونوں کو فراموش ہی کر بیٹھے ہیں۔ ان کو آپس میں بات چیت کرتے دیکھ کر میز ارسل نے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ میں چلتا ہوں۔ کھنکاتا وہ آہستہ سے کہہ کر جانے لگا۔ جب سالے نے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا وہ ایک پل کو گھبرا گیا، پھر سنجیدگی سے اپنے مستقبل کے سسر کو دیکھنے لگا۔ تم نے مدد کی رمل کی؟ باروب لہجے میں وہ متاثر ہوا۔ کیا یہ سب ہی مقابل کو اپنی شخصیت اور وقار سے ڈھا دینے پر قائل تھے؟ جی سر۔ وہ اس کے احترام میں نرمی سے گویا ہوا، جس سے محبت ہو، اس سے جڑی ہر چیز اور شخص کا احترام تو پھر واجب ہوتا ہے نا۔ تھینک یو، تمہارا احسان یاد رکھوں گا۔ اس کا کاندھا تھپ تھپاتا وہ بس ذرا سا مسکرایا۔ یوں لگتا تھا مسکراہٹ ذرا سی مغرور نقوش میں گھلی سی تھی۔ میر سر کو خم دیتا آگے بڑھا، لیکن جانے سے پہلے رمل کو دیکھ کر اپنا خیال رکھیے گا کہنا نہ بھولا۔ وہ سٹپٹا گئی۔ بھائی ماموں اور باغ کے سامنے کسی لڑکے کا یوں نرم گرم نظروں سے دیکھنا، وہ کیا کرے اس کا؟ یار بھائی آپ تو یوں بھاگے نہ آتے، انفیکٹ آپ سب کو سمجھاتے، خواہ مذہب سب پریشان ہوئے۔ اس نے جلدی سے ماحول بدلنے کو کہا۔ ان تینوں میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ تمہاری فکر ہے سب کو، جانتی ہو نا؟ ابراہیم نے اس کے بال بکھیرتے اس کے موضوع بدلنے کی کوشش کو کامیاب کیا۔ ان لوگوں کا کیا ہوا جنہوں نے تمہیں کڈنیپ کیا تھا؟ مابین نے اچانک سے پوچھا، جس پر وہ لب بھینج گئی۔ اس نے انہیں مار دیا، اسپاٹ چہرے سے بولتی وہ قدم آگے بڑھا گئی۔ کیوں؟ سالے کی بھاری آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ کیونکہ انہوں نے میرے بارے میں غلط الفاظ کہے تھے۔ ایک پل کو رکتی پھر وہ قدم قدم چلنے لگی۔ گھر چلتے ہیں، ماما پریشان ہوں گی۔ جو ہی وہ مشام کے سامنے آئی وہ اس سے لپٹ گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ ماما ڈونٹ کرائی، آئی ایم فائن۔ رمل نے ان کے آنسو پوچھتے بیڈ پر بٹھایا، پھر ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ بہت ہو گیا رونا دھونا اور پریشان ہونا، آج رات کی پارٹی کرتے ہیں، سکون سے بیٹھ کر خوب باتیں کریں گے، ہنسیں گے، مسکرائیں گے۔ آج کی رات یوسف کے نام۔ اس کے پرجوش ہو کر کہنے پر وہ سب مسکرا دیے۔ ایک تھکا دینے والے دن کے بعد وہ اپنے کمرے میں آرام کی غرض سے آئی تھی۔ عرش پہلے سے وہاں موجود بیلکنی کی جانب رخ کیے کھڑا تھا۔ ہٹ پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ کبرڈ سے سرخ ڈھیلی سی شلوار قمیض نکال کر چینج کرنے چلی گئی۔ وہ چہرہ واپس سیدھا کرتا خاموشی سے باہر دیکھنے لگا، جہاں دور دور تک تاریکی تھی۔ آج اسے بے حد برا لگا تھا کسی کا نام اس کے نام کے ساتھ جوڑا جانا۔ ہاں وہ اسے چاہتا نہیں تھا، لیکن اسے کسی اور کے ساتھ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کیسی بھی تھی وہ، اب اس کی بیوی تھی۔ لفظ بیوی پر وہ خود کو عجیب کیفیت میں گرا محسوس کرنے لگا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا، سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی چھوٹی لڑکی اس کی بیوی کے درجے پر فائز ہوگی۔ اس کے ساتھ تعلق بنانے کا خیال بھی عجیب سا لگتا تھا۔ کچھ لمحات آئے تھے ان میں قربت کے، لیکن وہ حیات کا حاصل نہ تھے۔ وہ چینج کر کے بیڈ کی طرف جانے لگی، پھر کچھ سوچ کر اس کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ میں نے پہلی رات ہی واضح کر دیا تھا کہ وہ مجھے پسند تھا، محبت نہیں تھی۔ پسند اور تھا کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا آپ؟ پسند ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی، اور تھا ماضی ہے جو گزر گیا۔ شال لپیٹے سینے پر ہاتھ باندھ کر وہ ناک کی سیدھ میں دیکھتی مدھم آواز میں کہتی گئی۔
عرش نے سر جھکاتے اس کے چہرے کو دیکھا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا؟ اس کا حوالہ پھر سے برا لگا تھا۔ وہ ماضی بھی کیوں تھا؟ اس کے نام سے منسوب کیوں تھا؟ ایران نے نیلی آنکھیں سکیڑتے اسے دیکھا جو پہلے سے اس پر نگاہ کیے ہوئے تھا۔ میں جیسے جانتی نہیں کہ آپ کو کون سی بات پریشان کر رہی ہے۔ سر جھٹکتی وہ واپس سامنے دیکھنے لگی۔ عرش نے اس کا بازو تھامتے اسے اپنے مقابل کیا۔ بتاؤں کون سی بات پریشان کر رہی ہے مجھے؟ گہری بھوری آنکھیں اس پر ٹکی تھی جو یوں اچانک اس کے مقابلہ آنے پر گھبرائی تھی۔ یہی کہ میرا نام کسی اور کے ساتھ جوڑا جانا آپ کو برا لگ رہا ہے، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ آپ کو میں اب اچھی لگنے لگی ہوں۔ وہ بھی اب کے بغیر رکے اس کی گہری بھوری آنکھوں میں اپنی نیلی بڑی بڑی آنکھیں گاڑتی بول اٹھی۔ تم؟ عرش نے کچھ کہنا چاہا لیکن الفاظ نہ ملے، زیادہ زبان نہیں چل رہی تھی اس کی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بیزاری سے کہتا وہ بیڈ کی طرف آتا اپنی سائیڈ لیٹ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ وہ اپنی بات نظر انداز کیے جانے پر تن فن کرتی خود بھی لائٹ آف کر کے لیمپ آن کرتی اپنی سائیڈ لیٹ گئی۔ بلینکٹ گردن تک اوڑھتے ہوئے اس کی جانب کروٹ لیتی آنکھیں موند گئی۔ کچھ دیر تک یوں ہی چت لیٹا وہ اس کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب اسے لگا کہ وہ سو چکی ہے تو خود پر بلینکٹ کھینچتا وہ اس کی جانب کروٹ لیتا اس کا چہرہ تکنے لگا۔ وہ بس یوں ہی خاموشی سے پیروں سے تکنا چاہتا تھا، یہ دل بھی نہ۔ نیم آنکھوں سے وہ اس کی آنکھوں سے چھوٹی سی کھڑی ناک تک اور ناک سے پنکھڑی سے نرمے گلابی لبوں تک سفر کرتا، پھر یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا۔ کچی نیند میں جانے کے اس احساس سے اس کی آنکھ کھلی، دھندلی بصارت واضح ہوئی تو اسے اپنے آپ کو تکتا پایا جس کے نماک میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں اب مجھے جب ایسا کچھ نہیں ہے؟ اس کی نیلی سرخی مائل آنکھوں میں خفگی نمایاں ہوئی۔ چپ کر کے سو جاؤ ورنہ پھر آنکھیں تو تمہاری ہوں گی لیکن لب میرے ہوں گے۔ گمبھیر لہجے میں دی اس کی دھمکی پر منہ بناتی وہ فٹ سے آنکھیں موند گئی۔ اس کی اتنی فرمانبرداری پر وہ خفیف سا مسکرا دیا۔ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ اس کی کلائی پر پڑے سرخ نشانوں پر نرمی سے مرہم لگاتا وہ اسے دیکھنے لگا۔ زنیشہ نے شرارت سے لب دبائے، اسے کلائی میں ہلکی سی جلن تو ہو رہی تھی ان گنڈوں کی سخت گرفت کے باعث۔ بہت درد ہو رہا ہے؟ اتنی زور سے کھینچا تھا انہوں نے؟ روتا منہ بناتی وہ لب باہر کو نکالتی معصومیت سے آنکھیں جھپکنے لگی۔ ابراہیم نے فوراً سے اس کی کلائی پر لب رکھے، وہ اپنے لبوں سے اس درد کا مداوع کرنے لگا جو اس کی نازک جان نے محسوس کیا تھا۔ سوری میں تمہارے پاس نہیں تھا۔ نرمی سے اس کی کلائی پر ابری نس کو سہلاتا وہ بھاری مدھم لہجے میں بولا۔ زنیشہ نے اس کے مضبوط ہاتھ کو دیکھتے اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، سر جھکائے وہ محویت سے اس کے ہاتھ کو تکنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہو دل؟ ایک ہاتھ سے مرہم کی ڈبی کا ڈھکن بند کرتا وہ ٹشو سے ہاتھ صاف کرتا، اس کی نظروں کے ارتکاز کو محسوس کرتا نرمی سے گویا ہوا۔ ابراہیم آپ کے ہاتھ بہت پسند ہیں مجھے، بڑے سے مضبوط ہاتھ، ان کی ابری نسیں مجھے عجیب طرح سے مسحور کرتی ہیں۔ میرے ہاتھ کتنے چھوٹے لگتے ہیں آپ کے سامنے۔ اس کے ہاتھ کو انگلی سے ٹریس کرتی آخر میں اپنے ہاتھ کے برابر لاتی وہ کھلکھلائی۔ اف کتنے چھوٹے تھے اس کے ہاتھ۔ وہ اس کے بچانہ انداز دیکھ کر سر جھکائے مسکرا دیا۔ لب دباتے وہ اپنی حسین بیوی کو دیکھنے لگا جس کے ناک میں جچتی نتھلی میں سرخ موتی آفت ڈالتا تھا اس کے دل پر۔ اللہ، یہ حسین لوگ اپنے حسن سے اتنے لاپرواہ کیوں ہوتے ہیں؟ اچھا تمہیں بس میرے ہاتھ پسند ہے؟ اور میں؟ تکیہ برابر کر کے وہ دونوں نیم دراز ہوتے ایک دوسرے کی جانب کروٹ لے گئے۔ بلینکٹ سینے تک اوڑھتی وہ دوپٹہ تکیے کے برابر رکھتی اس کی بات سنتی لب دبا گئی۔ مسکراہٹ امڑ امڑ کر آ رہی تھی جس سے اس کی شہد رنگ غزالی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ تو میجر صاحب اپنی تعریف سننے کے موڈ میں ہیں۔ گہری سانس لیتی وہ آنکھیں پٹپٹا کر بولی۔ آپ بس ٹھیک ہی لگتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ ویسے آنکھیں سکیڑتا ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی جانب کھینچ گیا۔ اب بولو بس ٹھیک لگتا ہوں؟ اس کا سر کسرتی بازو پر رکھتا وہ دوسرا بازو اس پر سے گزار کر اسے مکمل اظہار میں لے گیا تھا۔ زنیشہ نے آنکھیں بڑی کرتے مسکراہٹ دبائی۔ سب سمجھ رہی تھی وہ میجر ابراہیم کا رومانٹک موڈ آن ہو چکا تھا لیکن وہ بھی اس کی بیوی تھی۔ نہیں نہیں ناپالے لگتے ہیں۔ اس کی داڑھی پر ہاتھ پھیرتی وہ اس کی گردن کے گرد بازو حائل کر گئی۔ اس کی شرارتوں پر وہ خفیف سا مسکرا دیا۔ اسے محبت تھی اس کے ہر انداز سے لیکن اس کا یہ انداز اسے عشق کی سرحدوں میں لے جانے لگا تھا۔ اس کی کالی گہری آنکھوں میں جذبات کا امڑتا طوفان دیکھ کر وہ ٹھہر گئی۔ بلینکٹ میں اس کے پیروں نے حرکت کی، اس کی ٹانگ سے سفر کرتی وہ اس کے پیروں پر اپنے پیر رکھے۔ یک ٹھنڈے پیر اپنے پیروں پر محسوس کرتے اس نے جھرجھری سی لی۔ دل یہ کیا حرکت ہے؟ پیچھے ہٹاؤ اپنے پاؤں۔ رومانس اپنی جگہ لیکن یک موسم میں ٹھنڈے پیر برداشت کرنا ہرگز نہیں۔ وہ کھلکھلا دی۔ پلیز میرے پاؤں گرم ہونے دیں، نارمل ہی نہیں ہو رہے، ایسے لگتا ہے فریزر سے نکال کر لائی ہوں۔ اسے مسکے لگاتی وہ اس کے سینے پر سر رکھتی بازو اس کے گرد حائل کرتی فٹ سے آنکھیں موند گئی۔ چند لمحے سر اٹھائے وہ اس کی تھرتھراتی پلکوں کو دیکھ گیا پھر اس کی چالاکی پر ہنس پڑا۔
میرا بچہ اسے مکمل خود میں بھیجتا وہ آنکھیں موند گیا۔ میری آغوش میں ہے وہ جسے لوگ سکون کہتے ہیں، دل میں سوچتا وہ نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ پولیس کی وردی بدل کر سیاہ ٹی شرٹ ٹراؤزر میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا وہ بیڈ کی طرف بڑھا جہاں سائڈ ٹیبل پر گرما گرم بھاپ اڑاتی کافی کا مگ پڑا تھا۔ مشین اس کے کہے بغیر ہی اسے کافی دے گئی تھی جس پر وہ حیران بھی ہوا تھا اور شکر گزار بھی۔ اسے سچ مچ کافی کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ طلب تو کسی اور کی بھی ہو رہی تھی۔ یانشا اب شادی کا سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا۔ اتنی ٹھنڈ میں تنہا سونا تو خود کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اپنی سوچ پر وہ مسکرا پڑا۔ ہیٹر آن کر کے وہ واپس آتا کافی کا مگ اٹھانے کے لیے جھکا تو وہی آوارہ لٹ پیشانی پر آ گری۔ کنے سے بالوں میں سے سامنے کو گرتی یہ لٹ بہت جچتی تھی اس پر۔ اس کی لکس کلر تھی۔ صنف نازک کو پل میں اپنی جانب راغب کرنے پر قادر تھی۔ اس کی لکس کلر تھی۔ صنف نازک کو پل میں اپنی جانب راغب کرنے پر قادر تھی۔ چارجنگ پر لگا موبائل اتار کر وہ اپنے کنگ سائز بیڈ پر نیم دراز ہوتا گھونٹ گھونٹ کافی پینے لگا۔ گرما گرم کافی الگ سے نیچے اترتی سکون بخش رہی تھی۔ اس نے واٹس ایپ کھولا تو سب سے اوپر ایک چیٹ نظر آئی۔ ان نون نمبر دیکھتے اس نے اس کی پروفائل پک پر ٹچ کیا۔ تصویر سامنے آ گئی۔ وہ کوئی لڑکی تھی جس نے لبوں کا پاؤٹ بنا رکھا تھا۔ بس اس کے لب ہی تصویر میں نظر آ رہے تھے۔ جس چیز نے ایان کی توجہ کھینچی وہ اس کے اوپر والے لب کے خم پر چمکتا تل تھا۔ آنکھیں سکیڑتے اس نے مگ خالی کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ پھر اس کی چیٹ کھولی جس میں بے شمار میسیجز تھے۔ ہیلو ہائے او مسٹر خروش ایس پی ایان ہینڈسم اس طرح کے بے شمار میسیجز تھے۔ وہ میسیج پڑھتا لب بھینچ گیا۔ کون ہو تم؟ اس نے میسیج سینڈ کیا جو فوراً سین ہوا۔ تمہاری دیوانی کیا کہوں اب کیا لگتی ہوں میں تمہاری؟ دوسری جانب جیسے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا گیا تھا۔ اسکرین پر چمکتے الفاظ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ناگواری آئی۔ اس نے کال کر دی جسے فوراً کاٹ دیا گیا۔ چند لمحوں بعد ویڈیو کال آنے لگی۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا پھر کال ریسیو کر لی۔ وہ جو بھی تھی اندھیرے میں تھی۔ اس کی کچھ چیز سے دکھائی نہیں دے رہا تھا جبکہ وہ ایان کو ٹھیک طرح سے دیکھ پا رہی تھی۔ بولو اب کون ہو تم؟ اور ایک پولیس افسر کو اس وقت میسیج کرنے کا مقصد اس کا انجام جانتی بھی ہو؟ اسکرین پر نظر ٹکائے وہ اسپاٹ لائٹ میں بولا۔ دوسری جانب وہ ہنس پڑی۔ وہ اسکرین کے قریب چہرہ لائی تو اس کے لب ذرا واضح ہوئے۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت ہینڈسم ہو اور اس طرح جب بات کرتے ہو تو ہاٹ لگتے ہو قسم سے۔ وہ دلکشی سے بولی تھی۔ ایان لب بھینچ گیا۔ تم جو بھی ہو پتہ لگا لوں گا۔ اس کے بعد تمہارا جو اشر کروں گا نا یاد رکھو گی ساری عمر۔ وہ بلا لحاظ بولا تو وہ تپ گئی۔ تم کرو گے میرا اشر۔ مجھے کسی کا باپ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وہ اچانک رکی تھی پھر کال کٹ گئی۔ ایان چونک کر بیٹھا۔ یہ انداز اور اس طرح کے الفاظ اس نے سن رکھے تھے۔ اس نے جلدی سے ڈی پی کھولی پھر غور سے دیکھا۔ اچانک ڈی پی غائب ہو گئی۔ اس لڑکی نے اسے بلاک کر دیا تھا۔ وہ واپس نیم دراز ہوتا پرسوچ نظروں سے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ وہ اسے پہچان چکا تھا۔ غزل خوانی۔ بہت شوق ہو رہا ہے مجھ سے بات کرنے کا۔ ہاٹ لگتا ہوں میں تمہیں؟ بات کیا ہے؟ بات کیا اب ملاقات ہوگی۔ خود کلام کرتا وہ موبائل بیڈ پر ڈال کر چت لیٹ گیا۔ وہ کب سے لیپ ٹاپ میں سر دیے ٹیبل پر کاغذات پھیلائے کام کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن نمایاں تھی۔ سرمئی آنکھیں مسلسل جاگنے کے باعث سرخ ہو رہی تھیں۔ عرشیا نے اکتا کر آنکھیں کھول دیں۔ اس نے ہزار کوشش کی اس پر لعنت بھیج کر سکون سے سو جائے لیکن اندر کہیں بے چینی سی ہو رہی تھی۔ بالآخر وہ اٹھ بیٹھی۔ لمبے گھنگھرالے بالوں کا اونچا جوڑا بنا کر وہ اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ بدر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو صف پر جگہ بناتی اس کے ساتھ بیٹھ چکی تھی۔ کیا ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کاغذات کا ڈھیر سمیٹتی وہ مصروف سے انداز میں بولی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا پھر دھیما سا مسکرا کر واپس لیپ ٹاپ کی اسکرین دیکھ کر کیز پریس کرنے لگا۔ تھینک یو۔ مدھم آواز پر عرشیا نے نیلی تیکھی آنکھیں سکیڑی۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی اس لیے یہاں ہوں۔ ورنہ جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا میں بھولی نہیں ہوں۔ اسے گھورتی وہ ناک منہ چڑھا کر بولی۔ بدر نے سر کو خم کیا۔ اوکے بیوی آئی مین 1 سال 2 ماہ بڑی بیوی۔ دونوں صورتوں میں بیوی ہی ہو ویسے۔ وہ بھی اپنے موڈ میں واپس آ چکا تھا۔ طبیعت پر چھائی بیزاری ہٹنے لگی تھی۔ اسے اس وقت وہ کاٹ کھانے کو دوڑتی بھی اچھی لگ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اسے ایک اندیکھا احساس کھینچ لایا ہے اس کی اور اب وہ مانے یا نہ وہ اٹھ کر باہر گئی تھی۔ کچھ منٹوں بعد ہی اس کی واپسی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کافی کے 2 کپ اور سینڈوچ تھے۔ اب آدھی رات کو اتنا کام کرنا تھا تو انرجی تو چاہیے تھی نا۔ یہ لو پہلے کھا لو۔ اتنی بری بھی نہیں ہوں میں جتنا تم سمجھتے ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اپنا بدلہ ضرور لوں گی
لاپرواہ انداز میں کہتی ٹرے اس کے سامنے کرتی وہ اپنا لیپ ٹاپ آن کرنے لگی۔ بدن نے کافی کا کپ تھامتے لبوں سے کہلایا۔ ایک پل کو وہ آنکھیں موند گیا، یوں لگتا تھا وہ جنت میں آ گیا ہو۔ ہاں، مگر بیوی کی سنگت میں گزرے لمحات چاندی ہوتے ہیں، کیونکہ پاک رشتہ اور جائز جذبات اس میں شامل ہوتے ہیں۔ او نو، بری نہیں لگتی مجھے، کچھ اور لگتی ہو۔ گردن دائیں بائیں لاتا وہ تھکن اتارنے لگا تھا۔ ارشیا نے کندھے اچکاتے سینڈوچ والا ہاتھ منہ کی جانب کیا ہی جب وہ جھک کر اس کی بائٹ میں آدھا سینڈوچ منہ میں غائب کرتا سیدھا ہوا۔ اف، کیا ذائقہ تھا، کیا مزہ آیا تھا چھین کر کھانے کا۔ وہ تپ اٹھی، اس کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا وہ جنگلی بلّا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، واپس دو مجھے، وہ دانت پیس کر بولی۔ اب تو میں کھا چکا ہوں، ایک ٹکڑا ہے میرے منہ میں۔ جھوٹا کھانا چاہو گی؟ آپس کی بات ہے، پیار بڑھتا ہے، ویسے بھی ہمیں بہت ضرورت ہے پیار بڑھانے کی۔ اس کی جانب جھکتا سرمئی آنکھوں میں شرارت لیے وہ اس کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھنے لگا۔ ارشیا نے اسے خود پر جھکتے دیکھ کر زور سے پیچھے دھکیلا۔ پرے ہٹو منحوس انسان، دوبارہ یہ چھچوری حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں گنجا کر دوں گی، بدتمیز نہ ہو تو۔ بڑبڑا کر وہ کپ ٹیبل پر پٹکتی لیپ ٹاپ پر مطلوبہ فولڈر کھولنے لگی۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر سر صوفے کی بیگ پر پھینکتا ہنستا جا رہا تھا۔ کچن میں کھڑی وہ نگہت سے گپ شپ لگا رہی تھی جب عرش کو اس نے کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ سردیوں کی سنہری دوپہر آج طلوع ہوئی تھی، جس سے موسم کی یک بستگی میں ٹھہراؤ سا در آیا تھا۔ گھر کے کچھ افراد لان میں بیٹھے دھوپ کی تمازت سے ہیز اٹھا رہے تھے تو کچھ اپنے معمول کے کاموں میں مشغول تھے۔ وہ کچن سے باہر آتی اس کے پیچھے چلی گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس کی نظر عرش کے ہاتھ میں موجود باکس پر پڑی، جسے خوبصورتی سے ننھے نگینوں سے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ پارٹی انویٹیشن ہے، لاپرواہ انداز میں کہتا وہ باکس کو بیڈ پر پھینکتا فریش ہونے چلا گیا۔ وہ صبح سویرے کسی کام سے نکل گیا تھا، ایک تو اس کے یہ کام باقی گھر والوں کی سمجھ سے باہر تھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھتی باکس کھول کر دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آن سمائی کہ وہ اچانک سے اٹھی، ادھر ادھر ٹہلتی وہ اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ یوں ہی وہ فریش سا باہر نکلا وہ لپک کر اس تک آئی۔ عرش اس کے مقابلے آتی اس کے ہاتھ سے ٹاول لے کر وہ اسے ڈائننگ ٹیبل پاس لے آئی۔ اسٹول پر چڑھتی وہ اس کے بال خشک کرتی نہایت پیار سے بولی۔ وہ چپ چاپ گہری نظروں سے اس کی مہربانیاں دیکھ رہا تھا۔ ڈارک گرین ویلوٹ کی کیپری شرٹ کے ہمراہ کندھوں پر شال پھیلائے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے وہ ہمیشہ سے زیادہ حسین لگتی تھی، یا پھر اس کے چہرے پر وہ الوائی چمک تھی جس نے اسے مزید نکھار بخشا تھا۔ اس کی پکار کا جواب دیتے اپنے بالوں سے اس کے ہاتھ ہٹا کر اس نے چہرے پر رکھے، جسے سمجھ کر ایرا نے نرمی سے اس کا چہرہ خشک کیا۔ اس کی گیلی پلکوں کو انگلی کے پور سے صاف کرتی وہ جلدی اسٹول سے نیچے اتری۔ وہ دل تھامے نرم گرم نگاہوں سے اسے تک رہا تھا، جس کی بے وقوفیوں پر پہلے وہ چڑھ جاتا تھا، اب اس کی حالت داج اچھی لگنے لگی تھی۔ عرش، مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے اس پارٹی پر، پلیز۔ جلدی سے پلکیں جھپکتی وہ التجائیہ لہجے میں بولی۔ عرش کا چہرہ سنجیدہ ہوا، وہ عطل امکان نرم لہجے میں اس سے کہنے لگا، یہاں نہیں، پھر کبھی کہیں اور جائیں گے، اوکے؟ اس کا گال دو انگلیوں سے چھوتا وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا موبائل اٹھا کر روم سے باہر چلا گیا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی دھپ سے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ کتنا جی چاہ رہا تھا اس کا، کتنا وقت ہوا وہ کہیں بھی آؤٹنگ پر نہیں گئی تھی، کتنا کچھ ہو چکا تھا اس کی زندگی میں۔ ہنسی خوشی وہ خود کو ایڈجسٹ کر رہی تھی۔ نہ اگر آج ایک خواہش کاری دی تھی تو کیا ہو جاتا اگر وہ مان جاتے۔ ان دونوں کو انوائٹ کیا گیا تھا تبھی تو وہ بولی تھی، اس کی نیلی آنکھوں کا کانچ پل میں دھندلائے۔ ٹھیک ہے، آپ نہ لے کر جائیں، ویسے بھی مجھے ایسی لڑکی کے ساتھ جا کر آپ کو شرم محسوس ہوگی نا، لیکن اب میری بھی ضد ہے، میں ضرور جاؤں گی، چاہے تنہا جانا پڑے۔ بے دردی سے آنسو صاف کرتی وہ خود سری سے بولی تھی۔ ایرا، کیا ہوا میری جان، ارے تم رو رہی ہو؟ عرشیا لاؤنج سے گزرتی باہر جا رہی تھی جب اسے روتے ہوئے دوسری منزل پر جاتے دیکھ کر وہ شدید پریشان ہوئی۔ وہ پل میں اس تک پہنچی تھی۔ ایرا نے جلدی سے آنسو پوچھے۔ کچھ نہیں ہوا آپی، وہ بس ماما کی بہت یاد آ رہی ہے۔ کہتے ساتھ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کسی بھی غم میں اللہ کے بعد ماں ہی یاد آتی ہے میری جان، بس رونے والی کیا بات ہے، میں لے جاتی ہوں تمہیں ماما کے پاس، جاؤ شاباش فریش ہو کر آؤ، میں تب تک پھوپھو جان سے بہوچ لیتی ہوں۔ اس کے آنسو صاف کرتی وہ پیار سے اسے ڈپٹ کر بولی۔ ایرا نے سر ہلایا، میں آتی ہوں۔ سوجی آنکھیں پونچھتی وہ سوں سوں کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ عرشیا نے آنکھیں سکیڑتے اس کی پشت کو دیکھا۔ کیا اس کے اور عرش کے درمیان سب ٹھیک ہے؟ تفکر سے سوچتی وہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ سیاہ سکارف سر پر اوڑھے سادہ سے لباس میں وہ قبرستان میں داخل ہوئی۔ بھاری قدم اٹھاتی وہ ایک قبر کے سامنے آ ٹھہری۔ چند پل وہ نمناک آنکھوں سے قبر کی سرانے لگی تختی دیکھتی رہی۔ ہری کانچ کی آنکھیں
سرخ ہونے لگی تھی۔ آہستہ سے وہ قبر کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ گئی۔ بابا! جامن سناٹے میں ہلکی سی سرگوشی بلند ہوئی۔ "I am sorry for every misbehavior I did." وہ سسکنے لگی تھی۔ غزل اس کی پشت کی جانب سے بھاری مردانہ آواز ابھری۔ وہ اس کے کچھ فاصلے پر آ کر رک گیا۔ غزل نے پلٹ کر دیکھا، وہ چہرے پر گہری سنجیدگی لیے لب بھینچے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ "حافظ بابا!" اسے اپنے برابر پنجوں کے بل بیٹھتے دیکھ کر وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے سسکنے لگی تھی۔ وہ ناراض تھی ان سے۔ اس کی یہ سزا دی انہوں نے کہ اسے تنہا کر دیا۔ ایک آرمی آپریشن لیڈ کرتے وہ جاں بحق ہو گئے تھے۔ اسے جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بابا اب نہیں رہے۔ سالے نے اسے سر تھپکا۔ "صبر آتے آتے ہی آئے گا، حوصلہ رکھو، تم کمزور نہیں ہو۔ آؤ شام ڈال رہی ہے، کہیں بیٹھتے ہیں، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔" وہ اٹھ کھڑا ہوا تو بھی وہ وہیں بیٹھی رہی۔ سالے نے گہری سانس لیتے ہاتھ اس کے آگے کیا، جس پر وہ نفی مسحر لیتی، شرٹ کی آستین سے آنکھیں پوچھتی اٹھی۔ "مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔" جھکی نظریں اٹھا کر اسے باور کرواتی وہ پہلے سے بہتر لگی تھی۔ کچھ سیکنڈ بعد وہ قبرستان سے باہر جاتے نظر آ رہے تھے۔ "کیا کہنا تھا تمہیں؟" ایک چھوٹے سے ہوٹل میں اس کے مقابل بیٹھتی وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ "تم شادی کر لو۔" گلا کھنکارتا وہ اس کے ارد گرد دیکھتا دو ٹوک انداز میں بولا۔ اس کے ڈائریکٹ کہنے پر وہ حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا؟ "تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟" وہ دانت پیستی تیکھی نظروں سے اسے دیکھتی بولی تھی۔ وہ اس موقع پر ایسی بات بھی کیسے کہہ سکتا تھا؟ "کہہ سکتا ہوں، بی پریکٹیکل، تمہیں کبھی نہ کبھی تو شادی کرنی ہی ہے نا۔ دیکھو تم اکیلی ہو، مجھے پرواہ ہے تمہاری، میں چاہتا ہوں تم زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔" وہ اب کی اس کی طرف دیکھتا سنجیدگی سے بولا۔ وہ اس کے اتنے اطمینان پر اشش کر اٹھی۔ گلاس ٹیبل پر کونیاں ٹکاتی وہ چند پل لب بھینچے اسے دیکھنے لگی۔ جب بولی تو اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ "تم کرو گے مجھ سے شادی؟" اس کے تیکھے انداز پر وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ اس کی بات پر سالے کا دماغ گھوم گیا۔ "میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔" اس نے خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا۔ "کیوں کرو نا اب بحث، پریکٹیکل ہو رہی ہوں میں اب۔ بابا نہیں رہے، آئی ایکسیپٹڈ، شادی تو مجھے کرنی ہے۔" "واقعی ٹھیک کہہ رہے ہو، ساری عمر تمہارا سوگ لے کر تھوڑی بیٹھی رہوں گی۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تمہیں اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے میری؟ پہلے تو کبھی نہیں ہوئی۔" تیز لہجے میں بولتی وہ ہنپنے لگی تھی۔ ہری آنکھوں میں شفاف پانی جمع ہونے لگا تھا جو بصارت کو دھندلانے لگا تھا۔ "کیا ہونی چاہیے تھی؟" مدھم لہجے میں کہتے اس نے منرل واٹر کی بوتل اس کی جانب بڑھائی۔ وہ اس کی بات کا پس منظر سمجھ گئی، لہذا خاموشی سے بوتل تھامتی گھونٹ گھونٹ پانی پینے لگی۔ "ٹھیک ہے، تم جانتے ہو تمہاری کیا اہمیت ہے میری زندگی میں۔ میں تمہیں انکار نہیں کروں گی، تم یوں ہی یہ بات نہیں کہو گے۔ کوئی پرپوزل لائے ہو؟" اس کے صحیح اندازہ کرنے پر وہ ذرا سا مسکرایا۔ غزل نے افسوس سے سر جھٹکا۔ "میرا ہی دل جلاتا تھا یہ، دیکھو تو اب کتنا بدل گیا ہے۔ ٹھیک تم چاہتی تھی تم مجھ سے رابطے میں رہو، ایک دوست کی حیثیت سے، اب میں چاہتا ہوں تم ہمارے خاندان کا حصہ بن جاؤ۔" بھاپ اڑاتی کافی کے 2 کپ ان کے سامنے دھرے جا چکے تھے۔ دھوؤں کے مرغولوں میں اس کا عکس دیکھتی وہ اپنی جگہ تھم چکی تھی۔ دل زور سے دھڑکا تھا۔ "کس طرح؟" کافی کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگاتے اس نے لبوں کی کپکپاہٹ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ "تم ایان سے شادی کر لو۔" اس نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ غزل کے ہاتھ سے کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ "وہ ایس پی، تم پاگل ہو گئے ہو؟" اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کس طرح کا رد عمل ہے۔ سالے نے کپ لبوں سے لگاتے گرم گرم کافی اندر اتاری۔ ٹیشو سے لب تھپتھپاتے اس نے آنکھیں سکیڑی۔ "کیوں، کیا ہوا؟ تم جانتی تو ہو اسے؟ ویسے بھی تمہیں وہ بہت پسند ہے، نہیں؟" اب کیا کہتا وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر سکون سے اسے دیکھنے لگا۔ غزل نے ایک پل کو آنکھیں میچیں۔ "میں بس اسے تنگ کر رہی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے۔" وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ سالے نے سر کو خم کیا۔ "سوچنا ضرور، سب وہاں تمہیں چاہتے ہیں۔ رہی بات ایان کی، وہ بہت کھرا بندہ ہے، تمہیں خوش رکھے گا، مجھے اچھا لگے گا اگر تمہارا جواب مثبت ہو۔" وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ غزل کے ذہن میں ایک خیال سرد سے ابھرا۔ کیا اسے پتہ ہے یا وہ راضی ہے؟ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ٹیبل سے موبائل اور پرس اٹھاتی وہ لاپرواہ انداز میں بولی۔ "یہی سمجھ لو۔" کندھے اچکاتا وہ چند نوٹ ٹیبل پر رکھ کر داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ ایان سے قبل اس نے مابیر سے بات کی تھی جسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ایان سے مابیر صاف لفظوں میں پوچھ چکا تھا کہ اگر کوئی پسند ہے تو بتائے، لیکن کوئی ہوتی تو بتاتا نا۔ ایس پی صاحب نے یہ معاملہ بڑوں پر چھوڑ دیا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھے۔ وہ اس وقت این جی او میں تھی۔ وہ نور مقدم پر ڈاکومنٹری بنا رہی تھی۔ اسے اوپر سے وارننگ دی گئی تھی کہ اس معاملے کو زیادہ نہ کریدے، لیکن وہ اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ جان جائے مگر ایمان نہ جائے۔ اس کی کولیگز نے بھی اسے بارہ سمجھایا، لیکن وہ سنی انسنی کرتی اپنا فرض ادا کرنے میں مشغول رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ مرنے کے بعد جب اسے اٹھایا جائے تو وہ سرخرو رہے۔ اگر اسے اختیار دیا گیا تھا تو وہ اس کا صحیح استعمال کرنے کی قائل تھی۔
ایک تھکا دینے والے دن کے بعد وہ دھیمی ڈھلتی شام میں این جی او سے باہر نکلی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے موبائل ڈیش بورڈ پر رکھا اور کیمرہ آن کر دیا۔ اگنیشن میں چابی گھماتے اس نے کلچ پیڈل پر پیر رکھا۔ نارمل سپیڈ پر ڈرائیو کرتی وہ کیمرے کی اور دیکھتی بولنے لگی تھی۔ السلام علیکم، میں رمل یوسف ہوں۔ آپ میں سے کچھ لوگ مجھے جانتے ہوں گے اور کچھ نہیں۔ آج کل ایک ٹاپک بہت اٹھایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، نور مقدم کے کیس کا۔ میں جانتی ہوں آپ سب کو بے حد مایوسی ہوئی ہے کورٹ کے فیصلے پر، لیکن قدرت کا انصاف دیکھیں، مجرم غائب ہیں۔ کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ اچانک کہاں چلے گئے۔ سی ایم کا الزام ہے کہ مخالفوں نے ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہی سب کرنا ہوتا تو معاملہ کورٹ میں کیوں جاتا۔ اب اصل بات کی طرف آتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں میں لوگوں کو انصاف دلانے پر یقین رکھتی ہوں۔ ہائی کورٹ کے جج نے ایک غلط فیصلہ کیا۔ کلپرٹ کو سزا نہیں دی۔ سب ثبوتوں اور چشمدید گواہوں کے باوجود میں آپ تک وہ حقیقت پہنچا رہی ہوں جو کوئی نہیں بتائے گا۔ جس دن کیس کی سنوائی تھی اسی دن ایرار شمان جو اس کیس کی اہم گواہ تھی اس کو کڈنیپ کرنے کے لیے سی ایم نے اپنے بندے بھیجے تھے، لیکن غلطی سے اس کی جگہ انہوں نے مجھے کڈنیپ کر لیا۔ یہ آپ میرے بازو اور چہرے پر خراشیں دیکھ سکتے ہیں۔ کہتے ساتھ اس نے اپنا بازو اور چہرہ کیمرے کے آگے کیا۔ مجھے ان لوگوں پر کیس کر کے وقت کا ضیاع نہیں کرنا۔ اب آپ لوگ یہ فیصلہ کریں کہ کیا ایسے لوگ ان عہدوں کے اہل ہیں۔ میری یو سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سرگرم عمل ہوں۔ آپ ملک کی اصل پاور ہیں۔ اس ملک میں آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہے کہ قوم خاموش ہے۔ اپنی آواز بلند کریں، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو سٹاپ کر کے اس نے ہر سوشل پلیٹ فارم پر اپلوڈ کر دی۔ اس کی آنکھوں کی چمک دیدنی تھی، کالی گہری آنکھوں میں ایک خاص تاثر تھا۔ وہ نڈر تھی کیونکہ وہ اپنے خدا پر یقین رکھتی تھی۔ جب اس کا خدا اس کے ساتھ تھا تو مٹی کے ڈیلے اس کا کیا بگاڑ سکتے تھے۔ این اسی وقت وہ پریس کانفرنس کر رہا تھا۔ اس کے دائیں جانب یاور پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ وہ مائک کے قریب جھکا ہوا تھا۔ آڈیٹوریم ہر طرف خاموشی چھائی تھی، بس اس کی بھاری آواز گونج رہی تھی۔ سیکورٹی کا سخت انتظام کیا گیا تھا۔ اب سے نیا نظام رائج کیا جائے گا۔ ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ غرض ہر ڈپارٹمنٹ کی جانچ کی جائے گی۔ نااہل اسٹاف کو سسپینڈ کر کے نئی بھرتیاں کی جائیں گی۔ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ملکی نظام کو بدلا جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس کو مکمل بدل دیں گے، لیکن ہم اس تبدیلی کی بنیاد تو بن سکتے ہیں۔ کسی نہ کسی کو زیرو سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ اس مشن کے لیے ہمیں عوام کی مدد کی ضرورت ہے۔ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے قوم کی سپورٹ بے حد اہم ہے۔ ہیلتھ اینڈ اویئرنیس کا پروجیکٹ حال ہی میں شروع کیا گیا۔ ملک کی جو صورتحال ہے، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہوگا، یہاں کا عدالتی نظام بے حد ناقص ہو چکا ہے۔ اسی نظام نے ظالم کو آزادی دی ہے کہ وہ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ظلم کرنے سے پہلے ایک بار نہیں سوچتا۔ ہم نے سوچا ہم اس پر کیا کر سکتے ہیں۔ کافی سوچ بچار کے بعد طے پایا کہ یوتھ ٹریننگ سینٹرز قائم کر کے قائم کیے جائیں گے۔ اب ہر شہر میں خصوصاً نوجوان لڑکیوں کو اپنے دفاع کے لیے خاص تربیت دی جائے گی۔ انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ شکریہ۔ اسپیچ ختم کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سفید اکڑی شلوار قمیض پر سیاہ کوٹ پہنے وہ بے حد باوقار لگ رہا تھا۔ پورا حال تعلیوں سے گونجنے لگا۔ میر حاصل کی شکل میں انہیں امید کی نئی کرن پھوٹتی نظر آنے لگی تھی۔ ہیلو سر، ہیلو میم۔ یوں ہی وہ بدر کے ساتھ کمپنی میں داخل ہوئی، سارے سٹاف نے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ عرشیہ نے سر کو خام لیا۔ بلیک سکرٹ کوٹ میں بھورے گھنگریالے بالوں کی کس کر اونچی پونی بنائے وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ تھینک یو، بدر نے مصروف سے انداز میں کہتے کلائی میں بندی گھڑی میں وقت دیکھا۔ اوکے، لیٹس ہیو میٹنگ آفٹر این آور۔ سنجیدہ لہجے میں کہتا وہ اپنے آفس کی طرف چلا آیا۔ وہ وہیں کھڑی فیمیل سٹاف سے کچھ ڈیٹیلز ڈسکس کر رہی تھی۔ سر جھٹکتا وہ گلاس ڈور دھکیل کر رولنگ چیئر کی طرف آیا۔ بلیک کوٹ اتار کر اس نے بازو کونیوں تک موڑے۔ شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھول کر گہری سانس لیتا لیپ ٹاپ آن کر کے وہ آج کا شیڈیول دیکھنے لگا۔ قریب آدھے گھنٹے بعد وہ سیاہ پنسل ہیل سے ٹک ٹک کرتی آفس میں داخل ہوئی۔ میٹنگ ڈیلے ہو چکی ہے، کوئی ایمرجنسی ہوگی ہے مسٹر دورانی کے یہاں؟ بلیک لانگ اسٹریپ پر پرس اس نے ٹیبل پر رکھا۔ ٹیبل سے کافی کا کپ اٹھاتی ہوئے اسے اپڈیٹ کرنے لگی۔ بدر کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں بیزاری دیکھ کر وہ لب دبا گئے۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو میرے سر پر؟ اسے مخصوص تیکھے انداز میں مسکراتے دیکھ کر وہ جل کر بولا۔ موڈ پہلے ہی آف تھا، مزید اس کی قاتل مسکراہٹ دل جلا رہی تھی۔ میں ایک بات سوچ رہی تھی، بس۔ کندھے اچکاتی وہ ٹیبل پر اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ بدر نے جھکتے ڈرار سے لیپ ٹاپ چارجر نکالتے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا؟ اس کی انداز دیکھتا وہ ابرو اچکا گیا۔
بڑی داڑھی پر ہاتھ پھیرتا وہ رولنگ چیئر اس کی جانب گھماتا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سمیہ آنکھیں اس پر ٹکی تھی۔ شاہان خان کافی ہاٹ ہے، نہیں؟ موبائل ان لاک کرتی ہوئے اس کی انسٹا آئی ڈی کھول کر اسے دکھانے لگی۔ شاہان خان کی شرٹ لیس تصویر دیکھ کر بدر نے سرد نظروں سے اسے دیکھا، جو نیلی بلی سی تیکھی آنکھیں پٹپٹاتی اس کے تاثرات سے محظوظ ہو رہی تھی۔ اس بندے کو تنگ کرنے میں جو مزہ تھا وہ کہیں اور نہیں۔ ہاٹ تو میں بھی ہوں۔ اس کی ٹون پل میں بدلی، ارشیا کے تاثرات بھی بدلے تھے۔ اب وہ آنکھیں اس پھیڑے سے دیکھ رہی تھی، وہ اسے اب اسی کے انداز میں ڈیل کرنے لگا تھا۔ تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ تم وہ سر جھٹک کر شہادت کی انگلی اس کے سینے پر رکھتی تمسخر سے بولی۔ بدر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ اس ہفتاد کے لیے تیار نہیں تھی، اس کے کھینچنے پر وہ اس کے اوپر آ گری۔ کیوں؟ بھول گئی ہو وہ رات؟ وہ ان کے نکاح کی رات کا حوالہ دینے لگا، جس پر ارشیا کے سفید مومی چہرے میں گلالیاں گھلیں۔ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر فاصلہ کام کرتی وہ کچا چبا جانے والے انداز میں بولی۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ بدر نے اسے مزید قریب کیا، اس کے نقوش کو نظروں کے رستے دل میں اتارتا وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ چھڑوا لو۔ اس کے انداز دیکھتی وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ چھوڑو مجھے، کوئی آ جائے گا۔ نظریں ادھر ادھر گھماتی وہ تیز ہوتی دھڑکنوں پر پریشان ہوئی۔ بدر نے نفی میں سر ہلایا۔ او نو، کوئی نہیں آئے گا۔ نیولی ویڈ کپل کمرے میں تنہا ہو تو اب کہ وہ جھنجھلا گئی۔ بدر کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کی آنکھیں دکھانے لگی۔ بیوی کے ساتھ رومانس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسے تنگ کرتا وہ حقیقتاً بہکنے لگا تھا۔ بدران شاہ آئی سیڈ لیو می۔ وہ اس کی گردن میں دانت گاڑ گئی، جس پر وہ سختی سے آنکھیں میچتا پیچھے ہٹا۔ ڈیلی گرفت کا فائدہ اٹھاتی وہ جلدی سے اٹھی۔ بدر نے گردن پر ہاتھ رکھا جہاں خون کی ننھی بوند واضح ہوئی تھی۔ تمہاری اس حرکت کا جواب رات کو دوں گا۔ اس کی نظریں بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ وہ غصے سے ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ نہ جانے کس بات پر اس قدر غصہ آ رہا تھا۔ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ وارڈروب کی طرف بڑھ گئی تاکہ نائٹ سوٹ نکال سکے۔ جو ہی اس نے سوٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو نظریں سامنے نظر آتی چیز کو دیکھتے ٹھٹک سی گئیں۔ دروازے کے اندر کی طرف ایک چھوٹا سا نوٹ چپکا ہوا تھا۔ اس نے سوٹ وہیں چھوڑ کر وہ نوٹ اتار کر آنکھوں کے سامنے کیا۔ اوپن دا ڈرار۔ خوبصورت رائٹنگ میں لکھے چند الفاظ پڑھ کر وہ واقعی حیران ہوئی۔ اگلے ہی پل دراز کھولنے پر ایک سیاہ رنگ کا شاپنگ بیگ اس کی نظروں کے سامنے تھا، جس پر پہلے جیسا ہی ایک اور نوٹ چپکا ہوا تھا۔ اس نے وہ نوٹ بھی اتار لیا۔ شاید رنگ آنکھوں میں تجسس سا آیا۔ بی ریڈی ایٹ شارپ 9۔ یہ الفاظ پڑھتی اس کی نظریں بے ساختہ کمرے کی ایک دیوار پر ٹنگی گھڑی کی طرف اٹھی تھی۔ 9 بجنے میں محض 15 منٹ باقی تھا۔ پر میں تو ناراض ہوں۔ وہ ناک چڑھاتی سوچنے لگی۔ پر تجسس نامی کیڑا اب سانس لینے کہاں دے رہا تھا۔ پہلے دیکھ لیتی ہوں، بعد میں ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ بیگ پکڑتی بیڈ کی طرف آگئی اور اشتیاق سے بیگ کھول کر دیکھنے لگی۔ واؤ! وہ ایک سرخ رنگ کی دلکش ساڑی تھی، جس کا بلاؤز سرخی تاروں سے مزین تھا۔ ساڑی کے پلو پر بھی بلاؤز جیسا ہی بارڈر موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس ساڑی کے لیے بے پناہ ستائش چمک رہی تھی۔ پہن کر دیکھتی ہوں۔ چمکتی آنکھوں سے وہ ساڑی پکڑتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ساڑی پہن کر باہر آئی تو گال گلابی ہو رہے تھے۔ شاید رنگ آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ شیخ سامنے ہوتی گھوم کر ہر طرف سے ساڑی میں چھپا اپنا نازک سراپا دیکھنے لگی۔ اس کے گھومنے سے شاید رنگ بال کمر پر لہرانے لگے تھے۔ اس کے ساتھ ریڈ لپسٹک کیسی لگے گی؟ وہ شیشے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھ کر سوچنے لگی۔ پھر اگلے ہی پل بغیر مزید کچھ بھی سوچے سرخ لپسٹک پکڑتی نازک ہونٹوں پر لگانے لگی۔ وہ اپنے شوق میں آفت بنی یہ سوچ نہ پائی کہ آخر ابراہیم نے یہ سب کیوں کیا۔ وہ اسے کیوں سنورنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ معصوم تھی، اس لیے تو جب ابراہیم کی محبت اس کا دل تھی۔ پرفیکٹ۔ آئینے میں نظر آتے اپنے خوبصورت عکس کو دیکھتی وہ بے ساختہ بول اٹھی۔ اتنا پیارا کون ہوتا ہے یار؟ وہ بال جھٹک کر کمر پر گرا تو شوخی سے خود سے بولنے لگی۔ میری زنیشہ۔ گمبھیر خوبصورت آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ پلکوں سے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ اگلے ہی پل گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتی وہ سانس روک گئی۔ اس قدر جان لیوا بن کر جان نکالنا چاہتی ہیں کیا؟ دائیں کندھے سے بال پیچھے ہٹا کر وہ اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکاتا الٹا اسی کی جانب جان جوخم میں ڈال گیا۔ ان حسن والوں سے خدا کی پناہ، اللہ الٹی چھری سے حلال کرتے ہیں۔ اس کے گمبھیر بھاری آواز پر زنیشہ نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر سامنے آئینے میں نظر آتے دونوں کے عکس کو دیکھا، جہاں وہ اس کے پیچھے کھڑا اسے تکتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے سے نظریں پھسلتی اپنی کمر پر گئیں، جہاں وہ اپنے دونوں
مضبوط ہاتھ رکھے اسے اپنی پرحدت حصار میں قید کیے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ شرما کر سر جھکاتی اس کے دماغ میں پھوندا لپکا۔ اگلی پل وہ اس کے ہاتھ اپنی کمر سے اٹھاتی اس سے الگ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ابراہیم کی آنکھوں میں واضح ناگواری جھلکی تھی اس کی حرکت کی وجہ سے۔ اپنا قیمتی وقت مجھ ناچیز کے ساتھ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اپنے کام پر توجہ دے لیں۔ خفقی سے کہتے وہ پیچھے ہٹنے لگی جب وہ اسے بازو سے پکڑتا اپنے نزدیک تر کر گیا۔ آپ سے زیادہ ضروری اور دلچسپ کام بھلا اور کیا ہو سکتا ہے مجھے؟ سر کو ہم دے کر محبت بھرے لہجے میں کہتا وہ اس کی خفقی زائل کرتا چلا گیا۔ اس کی خوبصورت مسکان اور دلکش چہرے کو دیکھ کر زنیشا کو لگا کہ وہ اگر اس سے ناراض ہو گئی تو جرم کرے گی۔ یہ دل موہ لینے والا چہرہ چاہے جانے کے قابل تھا۔ کچھ دکھانا ہے آپ کو؟ کہنے کے ساتھ بغیر اس کے جواب کا انتظار کیے وہ اسے بازوؤں میں بھر کر اٹھا گیا۔ وہ بے ساختہ اس کی گردن میں اپنے بازو ڈال گئی۔ یقین رکھیں کبھی گرنے نہیں دوں گا آپ کو، وہ پرشگین لہجے میں بولا تو وہ مسکراتے ہوئے آنکھیں موند کر سر اس کے کندھے پر دھر گئی۔ اسے اٹھائے وہ بیلکنی میں نکل آیا۔ اس کے رکنے پر زنیشا نے آنکھیں کھولی تو ارد گرد کا ماحول دیکھتے وہ مسحور ہو گئی۔ ابراہیم نے اسے احتیاط سے نیچے اتارا۔ یہ سب بہت خوبصورت ہے ابراہیم، بالکل کسی حسین خواب جیسا۔ وہ خوشی سے پھولوں اور لائٹوں سے سجی بیلکنی کو دیکھتی گول گول گھومنے لگی۔ اس کی خوشی دیکھتے ابراہیم مسکراتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہوا، اپنا دایاں ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ کیا آپ میرے ساتھ کینڈل لائٹ ڈنر کرنا پسند کریں گی؟ اس کے سوال پر وہ ایک پل کو اس کی سیاہ گہری آنکھوں میں کھو گئی، پھر دلکشی سے مسکرائی۔ ہاں ہاں میں سر ہلاتی اس کے مضبوط ہاتھ میں اپنا نازک ہاتھ دے گئی تو ابراہیم مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامتا اسے ایک طرف پڑے ٹیبل کی طرف لے گیا، جس کے گرد آمنے سامنے دو کرسیاں دری تھیں اور میز پر انواع و اقسام کے کھانوں کے درمیان خوبصورت سا کینڈل سٹینڈ رکھا تھا۔ موم بتیوں کی دھیمی روشنی میں انہوں نے بہت خاموشی سے کھانا ختم کیا۔ اس کے بعد ابراہیم اسے ساتھ لیے ایک طرف بڑے صوفے کی طرف آ گیا۔ بیٹھنے کے ساتھ ہی وہ اس کا ہاتھ کھینچتا اسے اپنے ساتھ بٹھا گیا۔ زنیشا گلابی ہوتی تھوڑا سا فاصلہ بڑھانے لگی جب ابراہیم اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے نزدیک کرتا اس کی کوشش کو ناکام بنا گیا۔ ایسے نازک لمحات میں دوری قائم کر کے دل معصوم کے ساتھ ظلم مت کریں۔ ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے، دوسرے ہاتھ سے اس کے شہد رنگ بال کانوں کے پیچھے اڑسنے لگا، پر نظریں اس کے حسین چہرے پر ہی جمی تھی۔ بے اختیار جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے وہ اس کا سر اپنے کندھے پر جما کر ایزی ہو کر نیم دراز ہو گیا۔ وہ گلابی پڑتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ آپ سے بہت ناراض تھی میں، آخر بول ہی پڑی۔ ایسا کیوں دل؟ وہ واقعی انجان تھا، کیونکہ میں جان چکی ہوں بالکل بھی ضروری نہیں ہوں میں آپ کے لیے۔ انداز میں خفگی تھی۔ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ اس زندگی سے زیادہ آپ ضروری ہیں میرے لیے۔ میرے آتے جاتے سانس کی واحد وجہ محبت بھرا خوبصورت لہجہ۔ ہاں اسی لیے مجھے وقت نہیں دیتے بالکل بھی آپ۔ اس کی بات پر وہ نفی میں سارے لا گیا۔ میری جان مجبوری ہے نا، آپ اچھے سے جانتی تو ہیں میرے کام کو، پھر یہ شکوہ کیسے؟ ہاں ویسے شکوے کا پورا حق رکھتی ہیں آپ، مگر یقین کریں بہت جلد آپ کا یہ شکوہ بھی دور کر دوں گا۔ محبت سے کہتا وہ اسے مزید خود میں بھیج گیا، پھر یوں ہی اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد اپنی بات کا جواب نہ ملتے اس نے نظریں جھکا کر دیکھا تو وہ مزے سے سو رہی تھی۔ وہ دھیرے سے ہنس پڑا۔ میری معصوم جان، مسکرا کر اس کے گال پر راب رکھتا اسے باہوں میں اٹھا کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی اس نے اسے بیڈ پر لٹایا وہ اٹھ گئی۔ سوری وہ مجھے پتہ نہیں چلا، آہستہ سے کہتی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سرخ پلو تکیے پر پھیل سا گیا تھا، اس گہری نظریں خود پر پا کر وہ خود میں سمٹی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کیسی دکھ رہی ہوگی۔ سو جاؤ دل، وہ شرٹ اتار کر دور اچھالتا مدھم لہجے میں بولا۔ نہیں مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ وہ اب سونا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں صرف باتیں نہیں کروں گا نا۔ اسے جھٹکے سے لٹاتا وہ اس پر قابض ہو گیا۔ میں تمہیں تسخیر کرنا چاہتا ہوں دل، تمہاری بے ترتیب دھڑکنوں کو سننا چاہتا ہوں۔ ساڑی کا پلو ہٹاتا وہ اس کے گال سے پرحدت لبوں کو مس کرنے لگا۔ ابراہیم میرا سانس اس کے ذرا سے لفظ پر ہلکان ہوتی وہ اٹکتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتا اسے ریلیکس کرنے لگا۔ تم جو اجازت دو تمہاری سانسیں چھین کر اپنی سانسیں تمہارے اندر اتار لوں۔ اس کے پرتپش لہجے پر وہ حلق تر کرتی آنکھیں میچ گئی۔ دل مجھ پر یقین ہے؟ نیمو آنکھوں سے اس کے سرخ لبوں کو دیکھتا وہ اختیار کھونے لگا تھا، خود سے زیادہ گہری سانسیں لیتی وہ اسے اعتبار سونپ گئی تھی۔ لمحات اترائیں گے تمہاری دلکشی پر۔ بلینکٹ کھینچ کر بتی گل کرتا وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ میڈم کہاں منہ اٹھائے چلی جا رہی ہیں آپ؟ میرون بال کمر پر جھٹک کر ڈالتی وہ پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئی۔ بلیک پینٹ شرٹ پر میرون لیدر جیکٹ پہنے وہ تیکھی ہری آنکھوں سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہری آنکھوں کے کانچ یوں چمک رہے تھے کہ اگر کوئی ان نین کٹوروں میں جھانک لیتا تو کام سے جاتا، البتہ شرط یہ ہے کہ وہ دل والا ہو۔
وہ مغرور چال چلتی ایان کے آفس کی طرف بڑھی جب علی بوتل کے جن کی طرح اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آنکھیں چھوٹی بڑی کرتا وہ اسے گھورنے لگا جب غزل کے لب قاتل مسکراہٹ میں ڈلے، پنکھڑی سے نازک لب، پھر مزید دل پر ظلم آئے، وہ لب کے خم پر موجود دل اس کی جانب دیکھ کر استغفر اللہ کہتا وہ نظروں کا زاویہ بدل گیا۔ بی بی آپ یہاں معصوم شریف النفس لوگوں کا ایمان خراب کرنے آئی ہیں، وہ آپ کے تنگ کر بولے جس پر غزل نے ہرے نین گھمائے تھے۔ شٹ اپ مسز ایان ہوں میں، تمیز سے بات کرو، وہ اب کے روب دال ہے جم بولی، البتہ دل میں شدید ہنسی بھی آ رہی تھی۔ علی کا منہ کھلا، پھر بنٹے جیسی آنکھیں باہر کو ابل آئیں۔ سر نے شادی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ اف، دل میں 2 نمبر درد سا اٹھتا محسوس ہوا تھا۔ یہ نہ نظر آنے والے آنسو صاف کرتا وہ اسے کہنے لگا، سوری میڈم، پلیز آپ سر سے کچھ نہ کہنا، ورنہ انہوں نے بس چھوڑیں، آئیں میں آپ کو سر کے آفس لے جاتا ہوں۔ اسے تیر کی طرح سیدھا ہوتے دیکھ کر غزل کے لبوں پر مسکراہٹ امڑ امڑ کر آ رہی تھی۔ اس ایس پی کے تاثرات پر تو اور بھی مزہ آنے والا تھا جب سب سمجھے گے کہ وہ شادی شدہ ہے۔ آفس کے دروازے کے باہر پہنچ کر علی نے سلوٹ کیا، سر آپ کی مسز آئی ہیں۔ اس کی آواز پر ٹیبل پر کھلی فائل پر جھکے ایان نے سر اٹھایا، بھیج دو۔ مصروف سے انداز میں کہتا وہ واپس سر جھکا گیا جب اچانک جھٹکے سے اس نے سر اٹھایا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ دانت پیس کر بولا جب علی نے الگ تر کیا۔ مم مجھے کیا پتا سر جی، میں چلتا ہوں، بہت کام ہے۔ ہاں بہت ہی سارے کام ہیں۔ اپنی شامت آتی دیکھ کر وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگا۔ ایان اسی وقت غزل اندر داخل ہوئی، اسے دیکھ کر ایان کو بات سمجھنے میں سیکنڈ لگا تھا۔ وہ سر نظروں سے اسے دیکھنے لگا، ابھی تو پچھلا حساب بھی بے باک کرنا تھا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ سگریٹ سلگاتا وہ بے تاثر لہجے میں بولا تھا۔ غزل کو اس کے لہجے پر تپ چڑھی، سکڑی کالی آنکھوں پر شکن زدہ پیشانی اور پیشانی کے بلوں کو بوسہ دیتی وہ آوارہ لٹ، بڑی مڑی ہوئی مونچھوں اور داڑھی میں اسے بے حد مغرور لگا تھا۔ سگریٹ کا دھواں چھوڑتا وہ بظاہر کوئی گینگسٹر دکھتا تھا۔ اپنی مسز سے کوئی یوں بات کرتا ہے کیا ایس پی صاحب؟ وہ آنکھیں پٹپٹا کر بولی، اس کا مقصد اسے زج کرنا تھا، اس کا انتظام چاہے جو بھی ہوتا۔ اسے دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ ابھی اس کھیل میں وہ بات نہیں آئی تھی جو اس کے اور سالے کے مابین تھی۔ ایان نے خوب سمجھتے سر کو خم دیا۔ وہ اس کی طرف بڑھا جس پر وہ ایک پل کو گھبرا گئی۔ نہیں ایس پی ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا، دل میں سوچتی وہ اپنی جگہ جمی رہی۔ ایان نے علی کو آواز لگائی، علی میں اپنی مسز کے ساتھ کچھ مصروف ہوں، کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ جواباً یس سر کی آواز غزل کی سماعتوں سے خوب ٹکرائی تھی۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ مسز ایان ہو؟ یاد آیا کال پر تم کچھ کہہ رہی تھی، ہاٹ لگتا ہوں میں تمہیں۔ اس کے مقابل آتے جھک کر اس نے سگریٹ کا دھواں اس کے منہ پر چھوڑا جس سے وہ کھانستی ہوئی چند قدم پیچھے لے گئی۔ اس منحوس کو پیچھے رکھ کر بات کرو، وہ سگریٹ کو دیکھتی دانت پیس کر بولی۔ اوکے۔ وہ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلطا اس کی جانب قدم بڑھانے لگا، اس لمبے چوڑے ایس پی کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر اب کہ وہ صحیح معنوں میں گھبرائی۔ اف غزل کیا ہو گیا تجھے؟ پاک سپاہی ہے تو ہوش کر۔ سر جھٹکتی وہ تن کر کھڑی ہو گئی جیسے کہہ رہی ہو میں نہیں ڈرتی کسی بھی مائی کے لال سے۔ ہاں کی تھی کال میں نے، کہا تھا ہاٹ ہو تو کیا کر لو گے، میرا منہ ہے، میں جو مرضی کروں۔ وہ اس کی کالی گہری آنکھوں میں اپنی ہری آنکھیں گاڑتی الفاظ چبا کر بولی۔ ایان نے ابرو اچکاتے اس کے انداز دیکھے۔ پھر میرا بھی منہ، میری مرضی، جو بھی کروں، کیا خیال ہے؟ وہ اس بدتمیز لڑکی کو تپانے کے لیے بولا تھا محض، ورنہ دل تو کر رہا تھا رکھ ریک لگائے۔ تمہارا منہ نہ توڑ دوں میں، اتنی ہمت نہیں کس میں؟ چند قدم آگے آتی وہ اس کے منہ پر گرائی۔ وہ تو یہاں اس سے بات کرنے آئی تھی لیکن اس نواب کی اکڑ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا توڑ کر دکھاؤ، پھر میں بھی تو دیکھوں کتنی ہمت میں ہے تمہیں۔ پشت پر ہاتھ باندھا وہ استہزائیہ لہجے میں کہتا اس کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بغیر سوچے اس پر جھپٹی تھی۔ اب اس کی انا کا سوال تھا۔ ایان نے اس کے دونوں بازو پکڑتے اسے دور جھٹکا۔ وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھاتے اس نے دھناٹے دار تھپڑ اس کے نازک گال پر دے مارا۔ تم اس وقت تھانے میں کھڑی ہو، ایس پی ایان کے کمرے میں، ابھی کوئی کیس کر کے تمہیں اندر کر سکتا ہوں۔ اب تک تمہاری حرکتیں برداشت کرتا رہا کیونکہ عورت ذات ہو تم۔ کسی نے آج تک مجھ سے بدتمیزی سے بات نہیں کی تو تم کون ہوتی ہو؟ اگر میں ابھی تمہاری عزت کی دھجیاں بکھیر دوں تو کون بچائے گا تمہیں؟ ہر کوئی ایس پی ایان نہیں ہوتا، یہ بات اپنے فضول سے دماغ میں بٹھا لو۔ جہاں مرضی منہ اٹھا کر چل دیتی ہو، صرف سالے انکل کی وجہ سے برداشت کیا میں نے، ورنہ تمہاری عقل ایک سیکنڈ میں ٹھکانے لگاتا۔ نکلو اب یہاں سے۔ درستگی سے کہتا وہ اس کی ذات کے پرغچے اڑا گیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے ساکت کھڑی تھی، ہری آنکھوں کے کانچ کی چمک مان پڑی تھی۔ آج تک کسی نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بابا نے بھی نہیں، وہ نہیں رہے تو؟ اس کی آنکھ سے آنسو گرا تھا، گال سے پھسلتا وہ ٹھوڑی پر ٹھہرا تھا۔ بات ادھوری چھوڑ کر وہ پلٹی، دروازہ کھول کر لمبے ڈگ بھرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔
وہ اسے لڑنے نہیں آئی تھی، وہ تو محض اس سے بات کرنے آئی تھی، لیکن عادت سے مجبور اسے تپانے کے لیے وہ سب کہہ گئی۔ اس کے جانے کے بعد ایان نے کن پٹی مس لی۔ اپنے ہاتھ کو دیکھتے اس نے زوردار مکہ دیوار پر مارا۔ کیسے اس نے ایک لڑکی پر ہاتھ اٹھا لیا؟ آخر کیسے؟ اس کی تربیت ایسی تو نہیں کی گئی تھی۔ زور سے آنکھیں میتا وہ گہری سانس لیتا دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ یہاں سے وہ کچھ دیر پہلے نکلی تھی۔ سوکھے کپڑے ٹوسٹ صوفے پر بکھرے پڑے تھے جو ابھی ابھی نگہت رکھ کر گئی تھی۔ زنیشا نے اسے منع کر دیا تھا کہ وہ خود تہہ لگا لے گی۔ وہ ابراہیم کے کپڑے تھے، وہ بہت پوزیسو ہونے لگی تھی اس کے معاملے میں۔ اس کا ہر چھوٹا موٹا کام خود کرتی، اس کی شرٹ اٹھا کر وہ بیڈ پر بیٹھی ایک ایک کر کے تہہ لگانے کی۔ نرم گرم نظروں سے دیکھتی، ہاتھ میں پکڑی شرٹ پر لب رکھتی وہ مسکان دباتی سیدھی ہوئی۔ اوفو میجر ابراہیم، آپ کی دل تو دیوانی ہو گئی ہے۔ خود کلامی کرتی وہ اٹھی، کپڑے کو کبرڈ میں رکھ کر وہ واپس بیڈ تک آئی اور جھک کر فون اٹھایا۔ شاید رنگ ریشمی بالوں کو کان کے پیچھے ڈستی وہ اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اندھیری کوٹری کے کھلے دروازے میں وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس پر سایہ کیے کھڑا تھا۔ کوٹری میں ہلکی ہلکی سی روشنی دائیں جانب بنی چھوٹی سی کھڑکی سے جھانک رہی تھی۔ اس کے سوا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ وہ جو ہمیشہ اکڑتا تھا اپنی طاقت پر، آج زمین پر گرا خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چوکھٹ میں کھڑے اس کا داور وجود کی سیاہ آنکھوں میں ایسا ٹھنڈا تاثر تھا کہ اسے ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ چوکھٹ میں کھڑے اس شخص کے پیچھے ایک اور اولا سا نمودار ہوا تھا۔ ابراہیم نے قدم اندر رکھا، اس کا چہرہ واضح ہوا تھا، جسے دیکھ کر ذاکر کی آنکھیں پھیلی۔ ابراہیم کے پیچھے کیپٹن اندر آیا تھا۔ اس کے حکم پر وہ سیکنڈ کی دیر کیے بغیر وہ ذاکر کے ہاتھ باندھنے لگا۔ ہاتھ آگے کی جانب باندھ کر اس نے اس کے منہ پر سفید ٹیپ لگا دی۔ یہ سب کچھ اتنی پھرتی سے ہوا کہ ذاکر دنگ رہ گیا۔ اس کا دماغ یوں بھی اب کام کرنے سے عاری تھا۔ جب موت کے سائے سر پر منڈلاتے محسوس ہوتے ہیں تو یوں بھی نفسیات جامد سی ہو جاتی ہیں۔ ابراہیم پنجوں کے بل نیچے بیٹھا، اس نے دو انگلیوں سے گردن سے چپکے ٹرٹل نیک سویٹر کو چند سیکنڈ کے لیے جدا کیا۔ اندر کے ابر ماحول کی وجہ سے اسے ہلکی ہلکی گرمی سی لگنے لگی تھی۔ بھاگ گئے تو تمہیں لگا کوئی تمہیں ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ جتنے تمہارے بال ہیں اس سے کہیں زیادہ میرے سورسز ہیں۔ وہ افسوس سے سر جھٹکتا بولا تھا۔ ذاکر کی آنکھیں پھیلیں جب اس نے ابراہیم کو 2 قدموں کے فاصلے پر پڑے سیاہ چمڑے کے بیگ سے بلیڈ نکالتے دیکھا۔ کیپٹن خاموش کھڑا ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اوپر سے آرڈر تھا کہ بابا صاحب اور ذاکر کو زندہ پکڑنا ہے، لیکن اب ابراہیم نہیں چاہتا تھا کہ وہ زندہ رہیں۔ ملک دشمن عناصر کو خاک میں ملا کر مٹی کر دینا ہی بہتر تھا اس کے نزدیک۔ اس پر مزید جرم کہ ذاکر نے اس کی زنیشہ اس کے دل کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ کیسے یہ جرم کیا تھا اس نے؟ بلیڈ کا کور ہٹا کر اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کی کلائی سامنے کرتے اس نے گہرا ترچھا کٹ اس کی کلائی پر کھینچا تھا۔ نرم سی جلد تیز دھار آلے سے چیرتی الگ ہوتی گئی، جس کے وقت سے سرخ گاڑھا مادہ نکلنے لگا۔ ذاکر کے منہ سے گوں گوں کی عجیب آوازیں نکلنے لگی تھیں۔ جانتے ہو کتنا ڈر گئی تھی میری بیوی، کتنی تکلیف سہی تھی اس نے۔ نادان تھے تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسد لہجے میں کہتا آخر میں پھنکارا تھا، جبکہ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی کلائی سے بہتے خون کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا سر بار بار نفی میں ہل رہا تھا۔ گہری خاموشی میں ہلکی سی آواز ابھری، پھر مسلسل تواتر سے آنے لگی۔ ابراہیم نے جیب سے فون نکالا جہاں زنیشا کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگایا۔ ہاں بولو دل، تم ٹھیک ہو؟ اوکے، میں کچھ دیر تک گھر آ رہا ہوں۔ ہاں جانا ضروری ہے، یہ بھی ثواب کا کام کر رہا ہوں، کرتا ہوں کال۔ اس نے فون بند کرتے واپس جیب میں رکھا۔ کالی گور آنکھیں جیسی گہری آنکھوں کا نرم تاثر پل میں سرد ہوا تھا۔ تمہارے گناہوں کی فہرست بہت لمبی ہے، نہ جانے کتنے گھر اجاڑے ہیں تم نے۔ میں تمہیں ایسی موت ماروں گا کہ دوسروں کے لیے عبرت کا مقام بنو گے۔ کھڑا ہو کر وہ بے دردی سے اس کے منہ پر بلیڈ سے نقش بنانے لگا۔ اس کے لبوں کے دونوں کنارے پھٹ کر اس نے بلیڈ پھاڑ کر اس نے بلیڈ پھینک دیا۔ کن پٹی مسلتا وہ رخ بدل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ معصوم چہرے آنے لگے جو اس بے رحم گینگ کی بھیٹ چڑھے تھے۔ تہش سے واپس مڑتے اس نے زوردار ٹھوکر اس پر ماری جو اوندا جا گرا۔ ہاتھ کھولو اس کے، اس نے دھاڑ کر کہا، جس پر کیپٹن نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ ذاکر ہاتھ جوڑتا اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہاں، طاقت کے نشے میں چور انسانیت بھلا کر لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والا اس وقت رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ ابراہیم نے اس کا بازو پکڑا اور زور سے موڑا، اتنا کہ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ یہی بازو تھے نا جس سے تم نے معصوم لڑکیوں کی عزت لوٹی تھی؟ اس کے دوسرے بازو کا بھی یہی حال کرتا وہ اسے کسی ناپاک چیز کی طرح پھینکتا دور ہٹا۔ اسے آگ لگا دو۔ اس کے حکم پر کیپٹن نے ساتھ لایا لیٹر پیٹرول کا ٹینک اٹھایا اور اس پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ کام مکمل کر کے اس نے بغیر اس پر رحم کھائے لائٹر جلایا۔ آگ کا شعلہ بھڑکا، پھر اسے مکمل آگ کی لپیٹ میں لے گیا۔ کیپٹن دور ہٹا تو ابراہیم نے موبائل پر چند سیکنڈ
ویڈیو بنائی ہوئی، یہ ویڈیو ہر جگہ پہنچ جانی چاہیے تاکہ سب کو پتہ چلے ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ابراہیم نے اس کی طرف موبائل اچھالا جسے اس نے پال میں تھاما، سامان اٹھاتے ہوئے اسے آگ میں جلتا چھوڑ کر وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ رات ہوتے وہ جونی کمرے میں آیا اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا۔ آفس میں دی اس کی دھمکی، تمہاری حرکت کا جواب رات کو دوں گا، بار بار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ کل رات وہ لیٹ آیا تھا جس کا شکر مناتی وہ پہلے ہی سو چکی تھی، ورنہ اس منحوس بلے سے کیا بعید۔ بے شرم، اس کی شرٹ لیس باڈی ذہن میں آتے وہ بڑبڑائی، شرم تو آتی نہیں ہے بدتمیز کو، یہ بھی خیال نہیں کہ بڑی ہوں میں اس سے پہلے شادی کر لی، اب موصوف کو رومانس کرنا ہے۔ تیز بولتی وہ کبڈ کی جانب آئی، اس کی سائڈ کھول کر اس نے ہینگ کی ہوئی گرے سلیو لیس ٹی شرٹ پہنی جو اس کے اندازے کے مطابق وہ آج رات پہننے والا تھا۔ اب آئے گا مزہ۔ چمکتی نیلی آنکھوں میں بلی کی سی چمک لیے وہ سائڈ ٹیبل تک آئی جہاں فریش ہنی کی شیشی رکھی تھی۔ مزے سے ڈھکن کھولتے اس نے انگلی پر شہد لگا کر چکھا۔ یمی، یقیناً تمہیں بھی پسند آئے گا بدران شاہ۔ جلدی جلدی اس نے شہد اس کی شرٹ کے اندر والی سائڈ پر جا لگا دیا۔ اپنا کام دکھا کر اس نے شرٹ واپس ہینگ کر دی۔ شہد کو بوتل باہر غائب کرنے کے بعد وہ بیبی پنک سافٹ سٹف ٹراؤزر شرٹ لے کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ نکھری سی باہر نکلی، جلدی سے بیڈ پر چھلانگ لگا کر بیٹھتی وہ بلینکٹ میں گھس گئی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر آیا تو وہ بلینکٹ میں دبکی شاید سو رہی تھی۔ کمرے کی بتی بھی گل تھی، بس لیمپ کی ہلکی سی روشنی تھی۔ گردن پر دیے اس کے زخم پر ہاتھ رکھتا وہ چینج کرنے کے لیے واش روم گھس گیا۔ واپس آیا تو اسی گرے ٹی شرٹ میں تھا، اسے بے چینی سی محسوس ہوئی۔ سر جھٹکتا وہ اپنی سائڈ لیٹ گیا، اس نے اس کی جانب کروٹ لی جو آج اس سے ہرگز نہیں بچنے والی تھی۔ چند پل وہ یوں ہی لیٹا رہا، پھر پشت پر کھجلی سی ہوئی، وہ فٹ سے اٹھ بیٹھا، اس نے زور زور سے کھجانا شروع کر دیا، یوں لگتا تھا چونٹیاں کاٹ رہی ہوں۔ اشیا مسکراہٹ دبائے سانس روک کے لیٹی تھی، اس کی مسکراہٹ تب سمٹی جب بدر ہلکا سا رہا، وہ فٹ سے اٹھ بیٹھی۔ بدر نے شرٹ اتار کر غصے سے دور پھینکی۔ عرشیا نے دیکھا اس کی چوڑی پشت سرخ ہو رہی تھی، بعض جگہوں پر زور زور سے کھجانے کے بعد زخم سے بن گئے تھے۔ یہ کیا تماشا ہے، چھوٹی بچی ہو تم؟ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا وہ گرجا تھا، جسم میں ٹی سی سے اٹھنے لگی تھی، لب بھینچتا وہ اٹھنے لگا جب وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ I'm sorry بدر، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ ٹیبل سے ٹیشو اٹھا کر لاتی وہ مدھم آواز میں گویا وہ یقیناً شرمندہ لگ رہی تھی۔ نہیں چاہیے مجھے تمہاری کوئی مدد، بہت برا لگتا ہوں نا میں تمہیں، زبردستی شادی کر لی، زیادہ طریقوں سے پریشان کرتی ہو مجھے، تم تو چاہتی ہوگی کہ میں مر جاؤں تاکہ تمہاری جان چھوٹے۔ تلخی سے کہتا وہ اٹھا تھا، ٹیشو کا ڈھیر دبوچ کر وہ ہاتھ پشت پر لے گیا۔ اب تم زیادہ بول رہے ہو، میں نے کہا نا سوری۔ وہ خفا ہوئی تھی اس کے یوں تلخ ہونے پر، اس کا یہ انداز اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ میں کرتی ہوں، وہ فکر مندی سے کہتے آگئی جب وہ ہاتھ اٹھا کر سخت نظروں سے اسے دیکھتا واش روم چلا گیا۔ وہ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ پہلے بھی اکثر وہ یوں ہی لڑتے رہتے تھے، وہ اس پر غصہ ہوتا تھا، وہ اس پر چلاتی تھی، پھر سب نارمل ہو جاتا، لیکن آج ان سرمئی آنکھوں میں بے پناہ خفت کی اور بیزاری اسے چبھی سی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں جلملائیں جس پر وہ حیران ہوئی، اس نے سر جھٹکتے نمی اندر دھکیلی۔ کچھ پلوں بعد وہ شاور لے کر باہر آیا، اسے وہیں جمع دیکھ کر وہ نظر انداز کرتا بیڈ تک آیا اور اپنی سائیڈ پر اوندا لیٹ گیا۔ اسے جلن محسوس ہو رہی تھی پشت پر، جس کے باعث سردی کا احساس بھی کہیں کھو گیا تھا۔ بغیر بلینکٹ کی شرٹ لیس وہ اوندا لیٹا تھا، وہ چند پل وہ وہیں کھڑی اس کی چوڑی پشت کو دیکھنے لگی جہاں جا بجا سرخ دھبے تھے سے واضح ہو رہے تھے۔ اس نے کبڈ کے نچلے خانے سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا، اندر سے ایک ٹیوب نکال کر وہ لب کاٹتی اس کے پاس آئی۔ دوسری جانب اس کے قریب بیٹھتے اس نے ٹیوب کا ڈھکن کھولا اور انگلی کے پور پر لگاتی نرمی سے ان نشانوں پر لگانے لگی جو اس کی حرکت کا نتیجہ تھے۔ بدر نے کوئی حرکت نہیں کی، وہ چپ چاپ لیٹا اس کے لمس کو محسوس کرتا رہا۔ ٹیوب اپنا اثر دکھا رہی تھی جس سے اسے جلن میں کمی محسوس ہوئی تھی۔ دوسری جانب عرشی عجیب سے احساسات میں گری تھی، خود کو نارمل رکھتی وہ ٹیوب کا ڈھکن بند کر کے اٹھی، ہاتھ دھو کر وہ واپس آئی اور لائٹ بند کر کے اس کے پاس ہی نیم دراز ہوگی۔ چند پل وہ اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، وہ جانتی تھی وہ جاگ رہا تھا۔ بدر، اس نے پکارا مگر جواب ندارت۔ اس لمحے اسے پتہ نہیں کیا ہوا کہ جھک کر وہ اس کے گرد بازو حائل کرتی پشت سے اس کے گلے لگ گئی۔ بدر نے ایک پل کو آنکھیں میچی تھی، آخر یہ لڑکی چاہتی کیا تھی؟ اگر اس کا موڈ نارمل ہوتا تو اس کی پیش قدمی پر وہ بے حد خوش ہوتا، لیکن ابھی ناراضگی بھی تو قائم رکھنی تھی، اور جو حرکت اس نے کی تھی اس پر ناراض ہونا بنتا بھی تھا۔ تم اس طرح ناراض تو مت ہو، آئی ایم ریئلی سوری، تم کتنے بھی بدتمیز ہو لیکن مجھے خود سے جھگڑتے ہی اچھے لگتے ہو۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتی وہ منہ بنا گئی تھی۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا تو اس کا دل بھی پگھلنے لگا تھا۔ وہ بیڈ پر کونیاں جماتا اٹھا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی اوپر کو آ گئی۔ اس سے پہلے وہ گرتی، بدر نے ہاتھ بڑھا کر اسے خود کے سامنے کیا، وہ جیسے چھوٹی بچی کی طرح آرام سے اس کے سامنے کھینچی چلی آئی۔
عرشیہ نے اسے دور نہیں جھٹکا تھا، وہ نظریں جھکاتی خاموشی سے بیٹھی تھی۔ آئندہ ایسی حرکت کرو گی؟ اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتا وہ بلینکٹ اس پر ٹھیک کرنے لگا، یوں عرشیہ کی پشت بلینکٹ سے ڈھک چکی تھی۔ نہیں کروں گی، سوری۔ وہ نفی میں سارے لا گئی۔ اس کا یہ انداز بدر کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا جو اس کی گود میں بیٹھی کوئی بچی لگ رہی تھی۔ تم شرٹ پہن لو، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ بال کان کے پیچھے اڑستی وہ اٹھنے لگی۔ جب بدر نے لب دباتے اسے دیکھا، پھر بظاہر سنجیدگی سے بولا، کیا دوسری شرٹ میں بھی؟ وہ آپ کے بے حد خفا ہوئی، اٹھ کر کبر سے شرٹ لاتی ہوئی اس کے قریب رکھتی اپنی سائڈ جا کر لیٹ گئی۔ وہ شرٹ پہن کر اس کی جانب کھسکتا اس کے گرد بازو حائل کر کے جو دوسری جانب کروٹ لیے ہوئے تھی۔ اچھا اب ناراض تو مت ہو۔ اس کی آواز نیند کی وجہ سے مزید بھاری ہونے لگی تھی۔ بدر تم نے کوئی فضول حرکت کی نہ تو میں اب سچ میں تمہیں ماروں گی۔ خفگی سے پیٹ پر رینگتی اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارتی وہ منہ کے زاویے بگاڑتی آنکھیں موند گئی۔ او نو، اس کا حساب کون دے گا جو کل تم نے کیا؟ اس کا اشارہ گردن کی جانب تھا۔ عرشیہ کے لبوں پر اب کی مسکراہٹ پھوٹی۔ وہ تمہاری سزا تھی۔ بولتے ہوئے اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی تھی۔ بدر نے اس کی دھیمی ہوتی آواز کو محسوس کیا تھا۔ ایسی حسین سزا میں روز چاہتا ہوں، بھاری مدھم آواز میں کہتا وہ خود بھی آنکھیں موند گیا۔ قریشی برانڈ کی جانب سے دی جانے والی پارٹی اس وقت عروج پر تھی۔ ملک کے ٹاپ ماڈلز اور ایکٹرز نے اس پارٹی میں شرکت کی تھی۔ حال جیسے طرح طرح کے رنگ و بو میں نہا سا گیا تھا۔ ماڈرن ترکی موسیقی کے سر چاروں جانب بکھرے پڑے تھے۔ ہلکی ہلکی آواز میں محو گفتگو، وہ سب ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ انہی لوگوں کے بیچ وہ سافٹ ڈرنک کا گلاس 2 انگلیوں میں دبائے گرے چیک 3 پیس میں ملبوس سب کا مرکز نکاح بنا کھڑا تھا۔ اس کا نو لفٹ اور گو ٹو ہیل ایٹیٹیوڈ اسے سب میں نمایاں بناتا تھا۔ ترچھے کٹ والے ابرو کو اچکاتا وہ مقابل کھڑی فیمیل ماڈل کی جانب متوجہ تھا جو ابھی آ کر اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ سیاہ سلیو لیس گاؤن میں نیم برنا وہ تیکھے لہجے میں سے کچھ کہہ رہی تھی۔ عرش نے چہرہ دوسری جانب پھیرتے سافٹ ڈرنک کا گھونٹ بھرا۔ یوں چہرہ پھیرنے سے تیز چمکتی روشنیاں اس کے کان میں موجود سیاہ ٹاپ سے ٹکرائی تھی جو مزید چمک اٹھا تھا۔ عرش نے کوٹ کے نیچے چھپے عقاب کی آنکھ والے پینڈنٹ کو چھو کر محسوس کیا۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہوتا تیکھا سا مسکرایا۔ کسی حد تک طنزیہ مسکراہٹ تھی وہ، لیکن انٹرنس سے داخل ہوتی ایرا کو وہ مسکراہٹ بس مسکراہٹ لگی تھی، خواہ وہ طنزیہ تھی یا تیکھی۔ وہ ماڈل اپنی بات کے جواب میں اسے یوں طنزیہ مسکراتے دیکھ کر تپ کر کچھ کہتی۔ جب اس کی نگاہ ایرا پر پڑی، وہ تمہاری وائف ہے نا، لکنگ ہاٹ، تمسخر سے کہتی وہ واک آؤٹ کر گئی۔ عرش نے سیکنڈ کی دیر کیے بغیر پلٹ کر دیکھا تو وہی تھی جو ہاف سلیوز گولڈن نیٹ کی میکسی میں لمبے بالوں کا اسٹائلش سے جوڑا بنائے دوپٹے سے بے نیاز اندر آ رہی تھی۔ ہاف سلیوز سے جھانکتے اس کے دودیا بازو دمک رہے تھے۔ عرش نے سختی سے جبڑے بھینچے۔ ایک فارنر کو ایرا کی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ لمبے لمبے ڈاک پر اس تک پہنچا۔ ہائی بیوٹیفل میں وہی ڈانس؟ اس کا کہنا تھا کہ عرش نے قریب گزرتے ویٹر کو گلاس تھمایا اور اس فارنر کو دور جھٹکا۔ شی از ود می، سر لہجے میں کہتا وہ ایرا کا بازو زور سے دبوچتا واپسی کے لیے نکلا۔ عرش چھوڑے، مجھے واپس نہیں جانا۔ اس کی سخت انگلیاں اسے اپنے بازو میں گھستی محسوس ہوئی تھی۔ سختی سے لب بھینچتی وہ سلگ کر بولی تھی۔ عرش نے رک کر کوٹ اتارا، اس پر پھیلا کر وہ پارکنگ ایریا کی طرف آیا۔ وہ مسلسل خود کو اس کی آہنی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی جب عرش نے اسے بیک سیٹ پر پٹکا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر ریش ڈرائیونگ کرتا وہ گھر پہنچا۔ اس کا دماغ غصے سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کی جانب کا دروازہ کھولتا وہ بغیر کسی کی نظر میں آئے اسے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے آیا۔ اسے زور سے جھٹکتے وہ دروازہ بند کرنے کے لیے پلٹا۔ وہ جو اس کی بے رحم گرفت پر ہچکیاں پا رہی تھی، اس کے یوں جھٹکنے پر وہ لڑکھڑا گئی۔ کیوں آئی تم وہاں جب میں نے منع کیا تھا؟ مل گیا سکون اپنی نمائش کروا کر۔ اس کے مقابل آتا وہ حلق پہ بلب جلایا تھا۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو چکی تھیں، جن کے گوشے جیسے سوج گئے تھے۔ ایرا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کے لب پھڑپھڑائے تھے، آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہوا تھا جس نے آنکھوں کو شدید جلن زدہ کیا تھا۔ وہ چند قدم آگے آئی تھی، پھر اس کا ہاتھ اٹھا تھا۔ اس نے رکھ کر ایک تھپڑ پوری قوت سے اس کے گال پر مارا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، لرز تو وہ خود بھی رہی تھی، غصے سے، تکلیف سے۔ آپ کی وجہ سے کیا تھا یہ سب۔ یہ آپ نے مجبور کیا۔ وہ کان سے ایئر رنگ نوچتی پوری قوت سے چلائی تھی۔ دوسری عورتوں کے لیے وقت ہے آپ کے پاس، صرف میرے لیے نہیں ہے۔ شرم محسوس ہوتی ہے نا آپ کو میرے ساتھ کہیں جاتے؟ اس نے نوچ کر جوڑا کھولا تھا، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا اور سرخ تھا۔ تکلیف رگ و پے میں سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیسے اس بے شرم لڑکی سے مسکرا کر بات کر رہے تھے؟ بیوی سے کبھی یوں بات کی ہے؟ میں نمائش کروانے گئی تھی۔ ہاں صحیح کہا، میں نمائش ہی کروانے گئی تھی۔ خوشی ہوتی ہے مجھے جب غیر مرد مجھے ایرا وہ بال نوچتی بلند آواز میں روتی اپنے سے باہر ہونے لگی۔
جب بارش زور سے گر رہا تھا، اس کا ہاتھ ہوتا تھا جس سختی سے مٹھی بناتا وہ فوراً کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ وہیں بیٹھی ہچکیوں سے رونے لگی۔ روتے روتے وہ اچانک اٹھی تھی۔ ڈریسنگ روم میں آ کر اس نے جلدی سے سادہ کپڑے پہنے، جلدی سے میک اپ صاف کرتی وہ شال لپیٹ کر باہر ہوئی۔ اس کا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ کیسے کہہ سکتا تھا اتنے سخت الفاظ؟ کیا وہ اتنی خراب لڑکی تھی؟ میں بہت بری ہوں نا، مجھے نہیں رہنا یہاں، میں سب کو تنگ کرتی ہوں، میں سب سے دور چلی جاؤں گی۔ سسکیاں لیتی وہ زور سے گال رگڑتی باہر آئی۔ لاؤن سے گزر کر وہ گیٹ کی طرف آئی جب گارڈ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ بی بی آپ اس وقت باہر نہیں جا سکتی۔ سر جھکائے وہ مؤدب سا بولا تھا، تم روک سکتے ہو مجھے؟ اینا نے سر نظروں سے دیکھا، تان فن کرتی وہ آگے بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ بکھلا گیا۔ اب کیا کرے؟ اس نے جلدی سے عرش کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے چلتی جا رہی تھی۔ اتنی ٹھنڈ میں وہ محض ایک چادر میں تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ سنسان گلیوں سے گزرتی وہ تاریک خاموش سڑک پر نکل آئی تھی۔ جگہ جگہ اس کے سامنے ایک پستہ قد شخص آ گیا جو اپنے پیروں پر ڈھنگ سے کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ کوئی شرابی تھا جو نشے میں لت پت اسے دیکھ کر اس کی جانب چلا آیا تھا۔ اس نے بونڈا سا کہکا لگایا، پھر اچانک اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ ایک پل کو دہل گئی۔ سوکھا حلق ترک کرتے اس نے زور سے اسے دھکا دیا اور دوسری جانب دوڑ لگا دی۔ بھاگتی ہوئی وہ بہت دور نکل آئی تھی۔ جب اس کے قدم تھمے تو اس نے اپنے آپ کو ایک ڈھابے کے سامنے پایا جو بند تھا۔ وہاں ایک بلب روشن تھا جس کے نیچے شکستہ سی چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ تاریک رات میں اس کی سسکیاں گونجنے لگی تھیں۔ ویران سڑک پر اچانک قدموں کی چاپ ابھری، پھر وہ اپنی جگہ جم سی گئی۔ گھر چلو، اس کی مدھم آواز نے سکوت میں خلل ڈالا تھا۔ وہ پلٹ کر سرد نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اب کیوں آئے ہیں یہاں؟ جائیں، میں تو ہوں ہی گھٹیا غلیظ لڑکی، وہ تلخی سے بولی تھی۔ نیلی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ وہ لب بھینچتا خاموشی سے اس کی طرف قدم قدم آنے لگا۔ کیوں آ رہے ہیں میرے پاس؟ دور دور رہیں آپ بھی، گندے ہو جائیں گے۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھند اٹکا تھا۔ عرش اس سے چند انچ کے فاصلے پر رک گیا۔ اس کی نم آنکھیں دیکھ کر وہ ساکت ہوئی تھی۔ وہ اچانک جھکا تھا، اس کے لبوں کو شدت سے بھینچتا وہ اپنی بے چینی ظاہر کرتا، وہ تکلیف، وہ خوف جو اسے کھونے کے احساس پر اس نے محسوس کیا تھا۔ وہ آنسو بہاتی اس کے سینے پر زور سے ہاتھ مارنے لگی۔ کئی لمحات آئے اور گزر گئے۔ وہ اس کے سر تلے ہاتھ رکھے اس پر شدتیں لوٹا رہا تھا۔ دل تھا کہ بھاری نہیں رہا تھا۔ اس کا احساس کرتے وہ پیچھے ہٹا۔ گھر چلیں، وہ نرمی سے بولا تھا۔ اس کے نرم لہجے پر ایرا کی آنکھیں پھر سے بھر آئیں۔ مجھے نہیں جانا، شو شو کرتی وہ ڈھابے کے باہر بچھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ وہ گہری سانس لے کر تھوڑی مسلتا اس کے برابر بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری، اس نے جھک کر ایرا کا گال چوما۔ مجھے ہرٹ کیا، وہ سے سڑک اٹھی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ دوبارہ جھکا تھا اس کے دوسرے گال پر۔ میں مجھے بیڈ ورڈز بولے۔ ہاتھ کی پشت سے آنکھیں صاف کرتی وہ اس کا ایک اور قصور گنوا گئی۔ تمہیں میری آنکھوں پر ترس نہیں آتا؟ مدھم لہجے میں کہتا وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھ کر پیچھے ہٹا۔ تمہارے بالوں پر کسی کی نظر مجھے برداشت نہیں، پھر تمہارے وجود پر کس طرح برداشت کرتا؟ تم مجھ تک محدود ہو، صرف میرا حق ہے تمہیں دیکھنے کا۔ یوں سب کے سامنے آ کر تم نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ وہ نرم لہجے میں اسے اس کی خطا بتا رہا تھا۔ پھر بھی آپ کی غلطی ہے، خفگی سے کہتی وہ سارا ملبہ اس پر ڈال گیا۔ اس نے اس سے اعزاز پر سر کو خم دیا۔ کسی کو خاطر میں نہ لانے والا ارجمان شاہ بیوی کو منانے کی تگ و دو میں مصروف اس کا ہر الزام دل و جان سے قبول کر رہا تھا۔ بالکل، تم نے مجھے تھپڑ مارا، کوئی بات نہیں، میرا قصور تھا۔ اور کچھ؟ کیا سختی انداز تھا۔ اگر کسی اور نے ارجمان شاہ پر ہاتھ اٹھایا ہوتا تو اس کا ہاتھ تن سے جدا ہوتا، لیکن یہاں بات ہی کچھ اور تھی۔ یہ ایسے لمحات تھے، ایسے احساسات تھے جہاں تن من جھک جاتا ہے۔ اب چلیں یا یہیں رات گزارنے کا ارادہ ہے؟ سردیوں کی تاریک رات، نگاہ یار، خاموش الفاظ مگر بولتے ایسے ساتھ۔ کوئی چاہے تو یہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ وہ ترچھی نظر اس پر ڈالتا لاپرواہ انداز میں گویا ہوا جس پر وہ خفا سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ لوگ تو یوں بنے بیٹھے ہیں جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ نیلی آنکھیں گھماتے وہ قدم آگے بڑھا گئی۔ وہ الگ بات اسے رستہ نہیں معلوم تھا، ہاں ہم سفر تو موجود تھا۔ وہ بھی ہولے سے ہنسا اٹھ کھڑا ہوا۔ آج کی رات بدترین تھی، اتنی بہترین، فرق تھا بس لمحات کا، وقت کے اوقات کا۔ جیکٹ اتار کر اس نے اپنی چھوٹی سی ناراض بیوی کے کندھوں پر پھیلا دی۔ کچھ تو کہو، اس کے ساتھ چلتا، سر اس کی جانب جھکا کر کہتا وہ لب دبا گیا۔ اس کی توقع کے مطابق وہ چڑھ گئی۔ میرا سر۔ وہ تیز تیز چلنے لگی تھی۔ کیا دماغ کی کمی ہے تمہارے سر میں؟ اچھا، اس نے پیچھے سے آنکھ لگائی۔ دونوں کی آوازیں مدھم ہوتی جا رہی تھیں۔ 1 سال بعد۔ لاؤ نی لاؤ مینوں شگنا دی مہندی۔ نارنجی چٹا کے دوپٹے کو ایک انداز سے گھماتی وہ سنک کی ٹوٹی کھولے شوق سے ادا سے گنگنا رہی تھی۔ جب بشیر نے سلے پر بڑے دیگچے رکھتے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ سر ترچھا کرتے اس نے اس کی آواز نقل کرنی شروع کر دی۔ لاؤ نی لاؤ مینوں، لاؤ نی لاؤ اینوں 2 کلو مہندی، او وی بوتھی تے۔ شروع میں گنگناتے اس نے آخری الفاظ چبا کر ادا کیے۔ مہارانی یہاں
سروں کا نیست مارنے لگی ہے۔ کچھ خیال بھی ہے؟ تمہیں شادی والا گھر ہے، 100 کام ہے، پر نہیں جی۔ نون سے نوشین کو شین سے شوخیاں مارنے کی پڑی ہے بس۔ اس کے موڈ کا ستیہ ناش کر کے وہ ہاتھ میں پکڑا رومال جھٹک کر کاندھے پر ڈالتا بڑبڑاتا ہوا کچن سے باہر چلا گیا۔ ٹوٹ مرنا کہیں کا، ان جلتا ہے شودا مجھ سے۔ اب یہ اتنا سونا سوٹ ڈال کر نوشی کام کرتی اچھی لگے گی کیا؟ نوشین نے ایک شوق نگاہ اپنے نئے سلک کے نارنجی شلوار قمیض پر ڈالی جس کے گلے پر شیشوں کا کام تھا۔ وہ اس سوٹ کو زیر تن کیے خیالات کی جہاں میں تتلی بنی اڑی تھی جب باہر سے ارشما کی آواز آئی، نوشین! نوشین نے زبان دانتوں تلے دباتے سر پر ہاتھ رکھا، مر گئی ہوئی۔ آئی بی بی جی، خود کلام کرتی وہ آخر میں بلند آواز سے کہتی باہر کو بھاگی تھی۔ شاہوں اور یوسف کے آمنے سامنے بنے بنگلے رات میں بھی دن کا سماں پیدا کر رہے تھے، کچھ ایسے ہی روشنیوں میں نائے و رنگ و بو میں سمائے تھے۔ یوسف کے یہاں برقی کمکموں اور پھولوں سے مزین وسیع و عریض لان میں سامنے کی اور بلندی پر بڑا سا تختہ نصب تھا دیوار پر، جس پر واضح الفاظ میں رمل ویڈز میر کندہ کیا گیا تھا۔ الفاظ یوں چمک رہے تھے جیسے ان میں سے روشنیاں پھوٹ رہی ہوں۔ بالکل اسی انداز میں شاہوں کے بنگلے میں بھی لان رنگوں روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ مہمانوں کا تانتا بنتا تھا۔ لان میں داخل ہوتے ہی ایک چوکور سے بورڈ پر نظر ٹھہرتی تھی جسے ایک سٹینڈ کے اوپر لگایا گیا تھا۔ بورڈ پر سنہری روشنی سے دل بنا تھا جس کے بیچوں بیچ ایان ویڈز غزل جگمگا رہا تھا۔ مہمانوں کی کثرت کے باعث طے یہ پایا تھا کہ کھانا وغیرہ یوسف کے بنگلے میں کیا جائے گا جبکہ دیگر رسومات شاہوں کے بنگلے میں، کیونکہ یہاں کا لان زیادہ وسیع تھا۔ سامنے والے بنگلے میں جھانکو تو سیاہ کڑھائی والے کرتا شلوار میں ہمیشہ کی طرح ہینڈسم سالے یوسف کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا۔ عین اسی وقت پچھلی سیٹوں سے غزل اور رمل چادر لپیٹے باہر نکلی۔ خوبصورت لہنگوں میں وہ اس وقت پارلر سے تیار ہو کر آئی تھیں۔ سالے راستہ بناتے انہیں اندر لے گیا۔ چونکہ فنکشن کمبائن تھا اور غزل کی جانب سے کوئی تھا نہیں، اس لیے مشائم نے خود جا کے اسے کنونس کیا تھا کہ وہ بھی اس کی بیٹی کی طرح ہے، اس لیے اسے رمل کی طرح وداع کرنا چاہتی ہے۔ اس کی اتنی محبت کے سامنے بے بس وہ انکار نہ کر پائی تھی۔ وہیں میر حاصل کو کچھ مناسب نہ لگا تھا ان کے ہاں آنا۔ اس کی اپنی گیدرنگ تھی، 100 لوگوں کو مدعو کرنا تھا، لہذا اس کی رائے کو اہمیت دیتے بڑوں میں طے پایا تھا کہ ہال میں مہندی کا فنکشن تھوڑی دیر کے لیے کیا جائے، یوں کہ میر حاصل اپنے مہمانوں سے ان سب کو متعارف کروا سکے۔ یوں بھی وہ اپنے قریبی لوگوں کو بس ہال لے جانے والے تھے، بعد میں وہاں فراغت پا کر وہ اپنے گھروں میں طے شدہ پروگرام پر عمل کرتے۔ تھا تو یہ پروگرام کافی وقت طلب، لیکن ان موقعوں پر دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ دلہنوں کے آتے ہی پروگرام کے مطابق چند لوگ ہال کے لیے روانہ ہو گئے جہاں میر حاصل ان کا انتظار کر رہا تھا۔ پستہ رنگ ٹشو کی شلوار قمیض میں پھولا دوپٹہ ایک کاندھے پر ڈالے، بالوں کا سائیڈ جوڑا بنائے وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ بھاری ڈمپل سے اس کے کان دکھنے لگے تھے، اس لیے وہ انہیں اتار کر ہلکے سے سنہری ٹاپس پہن رہی تھی۔ جلدی سے اس کام سے فارغ ہوتے وہ کمرے سے باہر جانے کو پلٹی جب اچانک اس کے قدم تھمے تھے۔ یوسف آپ یہاں؟ میں بس آ ہی رہی تھی۔ اس کے سامنے آ ٹھہرتی وہ نرمی سے بولی تھی۔ وہ اس کے منہ پر نگاہیں ٹکائے لب دبائے کھڑا تھا۔ سیاہ کرتا شلوار میں پیشانی پر بال بکھیرے یوں تکتے ہوئے اس قدر پیارا لگا کہ مشائم کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ کوئی سادگی میں بھی اتنا حسین کیسے لگ سکتا ہے؟ اسے جھٹکے سے ساتھ لگاتے وہ سر جھکائے مدھم لہجے میں بولا تھا۔ مشائم کا سانس اٹکا تھا۔ مہمانوں سے گھر بھرا پڑا تھا، اگر کوئی آ جاتا۔ کیا کریں یوسف، باہر سب ہماری راہ تاک رہے ہوں گے۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتی بولی تھی۔ اس کی تنگ ہوتی گرفت پر حیا کی لالی اس کے چہرے پر بکھنے لگی تھی۔ وہ آج بھی اتنا ہی رومانوی تھی اور وہ اتنی دلکش، جسے اس کی قربت پر حیا آتی تھی۔ ہاں، ہم تو بس آپ کی راہ تاک رہے تھے، لیکن آپ ہیں کہ زمانے کی پڑی ہے، دھیمی آواز میں کہتا وہ اس پر جھکنے لگا جب اس نے مسکراہٹ دباتے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ شرم کر لیں، کچھ بیٹی کی مہندی ہے آج، اور آپ ہیں کہ اس وقت بھی رومانس سوج رہا ہے۔ اس کی مسکراہٹ دبا کر کہنے پر وہ سینے پر ہاتھ دھرے ایک قدم پیچھے ہوا تھا۔ اف، مار دیا ان ظالم اداؤں نے، اس کے مکہ مارنے پر وہ آنکھ مار کر بولا تھا۔ چلیں بھی اب، اس بات کا جواب بعد میں دوں گی۔ آنکھیں سپیٹتی ہوئے اس کا بازو تھام کر باہر چل دی۔ شاہوں کے بنگلے میں وہ سب داخل ہوئے تو ماحول میں تہلکہ سا مچ گیا تھا۔ سب ایک دوسرے سے ملتے خوشی کے اس بے پایہ احساس کو بانٹ رہے تھے۔ پیلی سلک کی قمیض کے ساتھ مختلف رنگوں کی کھجوری شلوار پہنے پراندہ آگے ڈالتی نے گدھے میشی کے ساتھ چلتے اسے مخاطب کیا۔ میشی بیوی، اس چھنو باندری کو تو دیکھیں، گھر کے ہینڈسم منڈوں پر لائنیں مار رہی ہے۔ میں ابھی آئی ذرا۔
وہ آنکھیں گھماتی تنگ کر کہتی نوشی کی جانب بڑھ گئی۔ مشائم نے مسکراہٹ دباتے نفی میں سارے لایا۔ اب یقیناً دونوں چار چار رات کریں گی۔ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا سر جھٹکتی وہ آگے بڑھ گئی جہاں سب بچے ایک دائرے میں کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ مہندی رنگ شیشوں سے بھری کرتی اور مہندی رنگی پھولے ہوئے لہنگے میں سفید پھولوں کی ماتھا پٹی اور سفید ننھے پھولوں کی نتھ جس کی لڑی پر گلاب کی پتیاں لپٹی گئی تھی پہنے وہ نگاہوں کو ساکت کر لینے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ نارنجی اور گلابی کے امتزاج کی ہلکی سی لپسٹک لگائے گالوں پر گلال بکھیرے وہ کالی آنکھوں میں اعتماد لیے ناک کی سیر میں دیکھ رہی تھی۔ کانوں میں دمکتے سفید موتی کے ٹاپس انوکھے سے لگ رہے تھے کیونکہ ان میں مہندی رنگ کا ننھا سا موتی نصب تھا۔ سر پر نیٹ کا پھولا دوپٹہ ٹھیک کرتے اس نے ترچھی نظر میر آنچل پر ڈالی جو مہندی رنگ کے کرتے پاجامے میں آف وائٹ شال تہہ لگا کر گلے میں ڈالے محفل پر چھایا ہوا تھا۔ اس کے لبوں پر موجود دلکش مسکراہٹ اس کی خوشی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ شریر ڈمپل تھا کہ گالوں میں بار بار ابھر آتا تھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں چمکان میں چمکتے ڈائمنڈ ٹاپس کو مات دیتی تھی۔ معلوم ہو رہی تھی اس کے برابر بیٹھتا وہ کھنگھارا آج کی یہ رات کب گزرے گی کسی قریب سے دیکھنے کی خواہش ہونے لگی ہے۔ سامنے دیکھتا وہ غیر محسوس انداز میں بولا تھا۔ اس کے گہرے الفاظ پر ایک پل کو اس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ کوئی میرے قریب بھی آیا تو اس کا منہ توڑ دوں گی۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بابا کو امپریس کر کے اس نے مجھے بھی جیت لیا تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ وہ اسے تپانے کو جھٹ سے بولی تھی ورنہ دل تو اس کا قائل تھا اس کی محبت کا اس کی دیوانگی و پاگل پن سے واقف تھی وہ۔ لیکن خود کے دل کو بے اختیار ہونے کب دیا تھا اس نے۔ اب اختیار ملنا تھا تو بے اختیاری بھی یقینی تھی۔ اس کی بات پر وہ لب دبا گئے۔ چہرہ موڑتے وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے اس کی جانب دیکھے گیا۔ اسے خود کو دیکھتے پا کر وہ چند پل تو نظر انداز کرتی رہی پھر تپ کر چہرہ اس کی طرف موڑا۔ میر کی نظریں بلا ارادہ ہی اس کے لبوں پر ٹھہری جنہوں نے حرکت کی تھی۔ کیا ندیدوں کی طرح دیکھ رہے ہو؟ پہلے کبھی لڑکی نہیں دیکھی؟ وہ بھی بلا لحاظ بولی تھی۔ آپ جیسی نہیں دیکھی نا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں شہد رنگ گہری آنکھیں گاڑتا وہ دھیمے بہکتے انداز میں بولتا سرحد سے چہرہ سیدھا کر گیا۔ ویسے ندیدے والی بات کا جواب ہے میرے پاس بھوک بہت لگ رہی ہے۔ وہ خواہ مخواہ زوروں سے مڈ آنے والی مسکان دبانے لگا تھا جس کے چکر میں گال میں گڑا سا پڑ گیا تھا۔ بھوک لگ رہی ہے تو کھا لو مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ وہ اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی لہذا عام سے لہجے میں بولی تھی۔ ابھی نہیں کل۔ اس کے مدھم ہوتے لہجے پر وہ ایک پل کو ناسمجھی سے اسے دیکھے گئی۔ اوہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے کسی سے نہ دبنے والی مضبوط اعصاب کی مالک رمل یوسف کا چہرہ پل میں سرخ پڑا۔ اسے کانوں سے دھوئیں نکلتے محسوس ہوئے تھے۔ بدتمیز! بڑبڑا کر وہ سٹیج پر آتی آئرہ کی جانب متوجہ ہوئی جو سارے فنکشن میں اپنی ناسمجھی کے باعث عرش کو نظر انداز کر گئی تھی اب اس سے چپتی پھیر رہی تھی۔ سیاہ ٹشو کے گھٹنوں تک آتے فراق اور سیاہی سلک کے شرارے میں ملبوس جس پر سنہری نگینوں کا بارڈر بنا تھا لمبے بھورے بالوں کا اونچا جوڑا بنائے جس پر سے نکلتی بے شمار لٹیں اس کے چہرے کے اطراف میں بکھری پڑی تھیں۔ وہ میر کو دیکھ کر اسمائل پاس کرتی رمل سے مخاطب ہوئی تھی۔ نیلی آنکھیں بار بار چپکتی وہ اس سے محو گفتگو تھی جب دور کزنز میں کھڑے عرش نے اسے گہری مگر سنجیدہ نظر سے دیکھا تھا۔ لائٹ اورنج ریشمی غرارہ اور شارٹ شرٹ میں ملبوس میرون گھنگریالے بالوں کی فرانسیسی سی طرز کی چوٹی آگے ڈالے سر پر دوپٹہ سٹ کیے وہ گود میں دھرے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جن پر ایس پی ایان کے نام کی مہندی لگی تھی۔ خلائی میں موجود گجروں سے اٹھتی گلاب کی خوشبو صحبت پر بالکل ساتھ براجمان ایان کو مسرور کر رہی تھی۔ اس نے زیادہ سنگھار نہیں کیا تھا بس کانوں میں گلاب کے پھولوں سے بنی بڑی بڑی بالیاں تھیں جو اس کے ذرا سا سر ہلانے پر جھولنے لگتی تھیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز کا اضافہ ہوا تھا اس کے چہرے پر۔ اس نے ناک چڑھوایا تھا جس میں سفید ننھی سی پھول کی کلی نوز پن کے طور پر ڈالی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے اس نے سیاہ نگینے سے مزین نوز پن ڈال رکھی تھی لیکن مہندی کے فنکشن کی مناسبت سے اس نے سفید ننھی کلی ڈالنے کو ترجیح دی تھی۔ اسے سنگھار کی ضرورت اس لیے بھی نہیں تھی کہ وہ ویسے ہی خطرناک حد تک حسین تھی۔ میدے جیسی رنگت پر اس کے ہرے نین پنکھڑی سے لب اور خاص کر لبوں کے خم پر چمکتا تل۔ وہ بلا شبہ حسین ترین تھی۔ اسے یوں سر جھکائے خاموش بیٹھے پا کر وہ کھنکارا تھا۔ اداس ہو وہ سمجھتا تھا وہ اپنے بابا کو یاد کر رہی ہوگی۔ اس کے لبوں سے جدا ہوئے الفاظ پر غزل نے اسے دیکھا۔ سفید کرتے پاجامے میں سفید ہی شال گلے میں ڈالے وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سیاہ گھنے بالوں سے پیشانی پر گرتی لیٹوں سے مغرور بنا دی تھی۔ نہیں تو گہری سانس لیتی وہ گویا ہوئی جس پر ایان نے سر کو خم دیا۔ تم اس شادی پر خوش ہو؟ اس نے پتہ نہیں کیا جاننا چاہا تھا۔ مطمئن ہوں وہ سر جھکائے مختصراً بولی تھی۔
میں نہیں جانتی سالی نے تمہیں کس طرح کنونس کیا، ورنہ جتنی ہماری ناگوار ملاقات رہی تھی مجھے اندازہ تھا کہ تم کبھی نہیں مانو گی۔ وہ جی مائی بات زبان پر لے آئی تھی۔ ایان دھیما سا مسکرایا تھا۔ آئی ایم سوری، میں دوبارہ کہتا ہوں اس دن کے لیے۔ مجھے بابا یا انکل نے کنونس نہیں کیا، میں نے خود انہیں کہا تھا۔ تم مجھے چیلنج کرتی تھی اور چیلنجز پسند ہیں مجھے، اور میں سمجھتا رہا کہ وہ میری بات مان رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ان کی بات مان رہا تھا۔ کہتا ہوا وہ سر جھٹک گیا۔ غزل ذرا سا مسکرائی تھی۔ اتنا بھی برا نہیں تھا وہ، بس کچھ وقت چاہیے تھا۔ دل میں گنجائش تو نکلنے لگی تھی، مگر ہاں یہاں پختہ احساسات کی عمارت تعمیر کرنا اس کا کام تھا جو آج رات کے بعد اس کا شور پھیلایا جانا تھا۔ دل کی پنک غرارہ شرٹ میں ٹشو کا دوپٹہ سینے پر پھیلائے وہ ہاتھ سے پھسل کر نیچے گرتے فوج کو اٹھانے کے لیے جھکنے لگی تھی جب ابراہیم کی آواز پر ٹھہری۔ سیدھے کھڑے ہوتے اس نے آگے آ جانے والی شہد رنگ بالوں کو چوٹی کو پیچھے جھٹکا جس پر موتیے کے پھولوں کی سفید لڑی آخر تک جڑی تھی۔ اس نے ابراہیم کو دیکھا جو سیاہ کلتا شلوار میں ہو سالے کی کاپی لگ رہا تھا۔ کیوں جھک رہی تھی تم؟ جب میں نے منع کیا تھا۔ وہ اس کے جسم میں نمایاں ہوتی تبدیلی پر نظر ڈالتا اسے ڈانٹنے لگا تھا۔ اس کے تیور دیکھتے زنیشا کا منہ بن گیا۔ دوپٹے کو پیٹ پر اچھی طرح پھیلاتے وہ منہ پھلا کر گویا ہوئی۔ میرا پاؤچ گر گیا تھا۔ اس کے بدلتے موڈ کو دیکھ کر گہری سانس لیتا وہ جھک کر پاؤچ اٹھاتا اسے تھما گیا۔ میں کس لیے ہوں مادام؟ یہ خادم آپ ہی کے لیے تو ہے۔ اس کے گالوں کو نرمی سے چھوتا وہ لہجہ خوشگوار بنا گیا تھا۔ وہ جس کنڈیشن میں تھی اس کے لیے غصہ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اس کے پل پل بدلتے موڈ کو نہایت صبر و تحمل سے برداشت کرتا تھا۔ مجھ پر غصہ کیوں کیا آپ نے؟ مجھے نہیں پتا، مجھے گول گپے کھانے ہیں۔ اس کے ضدی انداز پر ابراہیم نے کن پٹی مس لی۔ دل تمہاری ہیلتھ کے لیے یہ… اس سے پہلے وہی بات 1000ویں بار دہراتا وہ تپ گئی۔ مجھے ابھی کے ابھی کھانے ہیں۔ اس کے سفید چہرے پر غصہ جھلک دکھلانے لگا تھا۔ دل تمہیں سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ دبے لہجے میں امڑتا آتا غصہ ضبط کرتے بولا تھا۔ اسے بے حد غصہ آتا تھا لیکن کبھی اس نے اپنی فیملی پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ اب اپنی بے جا ضد سے وہ اسے غصہ دلانے لگی تھی۔ یکجک زنیشا کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئیں۔ عین اسی وقت صالح ادھر آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر وہ فٹ سے ان کے پاس آیا۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ اس کا کہنا تھا کہ وہ جھٹ سے اس کے ساتھ لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بابا ابراہیم نے مجھے ڈانٹا ہے اور مجھے گول گپے بھی نہیں لا کر دے رہے۔ صالح نے اس کے گرد بازو پھیلاتے اس کا سر چوما۔ بس میرا بیٹا روتے نہیں ہے ابراہیم، غلط بات ہے۔ عورت غصہ نکالنے کے لیے نہیں ہوتی، تمہیں برداشت سے کام لینا چاہیے۔ جانتے بھی ہو اس کی کنڈیشن کیسی ہے؟ جاؤ لا کر دو میری بیٹی کو جو بھی کہہ رہی ہے۔ نرمی سے زنیشا کو کہتا وہ ابراہیم سے سخت لہجے میں مخاطب ہوا۔ وہ شدید شرمندہ ہوا تھا۔ بابا کے سامنے آ کر اس نے کیوں غصہ کیا؟ دل جو اس کی اولاد کے لیے جانے کن کن تکلیفوں سے گزر رہی ہے۔ سوری بابا میں لاتا ہوں۔ اس پر ایک نظر ڈالتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ جاؤ بیٹا روم میں جاؤ، تم بھی اپنا بہت خیال رکھا کرو، وہ فکر کرتا ہے تمہاری۔ کبھی کبھی یہ چیزیں نقصان نہیں دیتی لیکن زیادہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میرا بیٹا سمجھ رہا ہے نا بابا جو کہہ رہے ہیں؟ وہ کمال شفقت سے گویا ہوا تھا۔ کوئی یوں سمجھائے تو کیوں نہ سمجھ آئے۔ جی بابا۔ آنکھیں ٹشو سے تھپ تھپ پاتی وہ اس کی اجازت پر کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اس کی نظر بیڈ پر بیٹھی اپنی روٹھی بیوی پر پڑی جو منہ پھلائے تکیے سے کمر ٹکائے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے پاس چلا آیا۔ اس کے ہاتھ میں درمیانے سائز کی ڈش لے کر وہ اٹھ بیٹھی جس میں ایک باؤل اور پلیٹ دری تھی۔ اس کے منہ میں پانی آیا تھا۔ ایک ناراض نظر اس پر ڈالتی وہ اس سے ٹرے لیتی سامنے رکھ کر ایک سیکنڈ رکے بغیر ایک ایک کر کے گول گپے کھانے لگی۔ مرچی کم ہے۔ کھٹے پانی سے بھرا گول گپا منہ میں ڈالتے اس نے جیسے خود کلامی کی۔ I'm sorry دل۔ ابراہیم کی مدھم آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ گول گپے سے بھرے منہ سے ٹکر ٹکر خود کو دیکھتے پا کر اسے بے ساختہ اپنی ناراض بیوی پر پیار آیا تھا۔ وہ جھک کر اس کا پھولا گال چوم گیا جس پر وہ خفگی سے پیچھے ہٹی۔ آپ نا بس مجھ سے بات نہ کریں۔ پہلی بار اتنی زور سے ڈانٹا ہے مجھے۔ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب۔ بار بار میرا دل خراب ہوتا، کبھی فضول میں غصہ آ جاتا ہے اور جب کچھ کھٹا کھانے کا دل کرتا ہے تو آپ ڈانٹ دیتے ہیں۔ یہ سب نا آپ کی وجہ سے۔ اچھا نا آپ وہ… روانی سے بولتے اس کی زبان کو بریک لگا تھا۔ وہ خفت مٹانے کو چھٹا گول گپا اٹھانے کو جھکی جب ابراہیم نے کوہنی کے بال نیم دراز ہوتے اس کا ہاتھ تھاما۔ جی جان میرا ہی قصور ہے۔ اس کے طرز تخاطب پر وہ حیا سے سوکھ پڑی تھی۔ کافی ہے۔ ٹرے اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ سونا ہے؟ اس کے گال کو انگلی کے پھولوں سے سہلاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دھیما سا مسکرایا تھا۔ زنیشا نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی سیاہ آنکھوں کے سیر میں وہ پھر سے ہونے لگی تھی۔ وہ کھڑے کھڑے جھکا تھا۔ اس کا چہرہ بلند کرتے اس کے لبوں کو قید کر گیا۔ چند پل بعد وہ سیدھا ہوا تھا۔ اس کے لبوں کو صاف کرتے
وہ دھیما سا مسکرایا تھا۔ آرام کرو، اب باہر نہیں آنا، کوشش کرو سو جاؤ۔ اس کے بال سنوارتا وہ اسے ہدایات دے کر کمرے کا دروازہ کھولتا باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ میکانکی انداز میں بیڈ پر لیٹی تھی۔ بلینکٹ اوڑھ کر وہ آنکھیں موند گئی۔ کیا اس سے بڑا بھی کوئی سحر ہے؟ دنشیہ کی طرف سے مطمئن ہوتا وہ باہر لان کی جانب بڑھ گیا۔ لان سے سب لڑکیوں کا شور بلند ہونے لگا تھا، جس کا مطلب تھا ان کا اصل فنکشن اب شروع ہونا تھا۔ وہ لان کی سیڑھیاں اترتا سب مرد حضرات کی جانب چلا آیا جو ایک دائرہ بنائے کھڑے تھے۔ ایان میر سے مخاطب تھا۔ وہ بھی ان میں گھس گیا، یہ جاننے کے لیے کہ اب کون کس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے۔ یار میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری فیلنگز، تم نے پریشان نہیں ہونا بس۔ غصے میں وہ بس دو چار گھونسے ہی مارا کرے گی۔ اب اپنی محبت کے لیے اتنا تو برداشت کرنا ہی پڑے گا نا۔ ایان کہہ کر میر کے تاثرات دیکھتا کہکا لگا گیا۔ میر نے بھی جیسے اس کی بات کو انجوائے کیا تھا۔ صاحبزادے تم اپنی خیر منواؤ، جو تمہارے پلے پڑی ہے نا وہ تمہیں غصہ آنے پر گنجا بھی کر سکتی ہے، پٹھانی ہے، ویسے ایسے جملے کسے گی کہ تمہاری طبیعت صاف ہو جائے گی۔ اب کے سالے نے ایان کی جیسے ٹانگ کھینچی تھی، وہ ہنس پڑا تھا۔ سفید پاجامے کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا وہ خاصے جتاتے لہجے میں بولا تھا۔ او نو انکل، آپ جسے جانتے تھے وہ غزل خوانی تھی، اب آپ اسے غزل حیان شاہ کے نام سے جانیں گے۔ دور جلتی لکڑیوں کے کڑوے کسیلے دھوئیں کی بو ناک سے ٹکرائی تو اسے سگریٹ کی طلب ہوئی تھی۔ مسکراتے لہجے میں جواب دیتا وہ جیب سے سگریٹ لائٹر نکالتا ایک طرف ہو گیا۔ اتنا شور کیوں آ رہا ہے لان سے؟ خواتین کی چیخ چیخ کبھی بند نہیں ہوتی۔ کان میں چبھتا شور شرابے سے بدمزہ ہوتے بدر آخر بول ہی پڑا۔ اس کے سڑے تاثرات دیکھ کر ساتھ کھڑے مابین نے اس کی گردن کے گرد ہاتھ رکھا۔ کیوں نواب، تمہاری بیوی بھی اندر ہی ہے؟ اس نے خاصا جتاتے اپنے انوکھے ثبوت کو دیکھا جس نے سرمئی آنکھیں اس سے چرائی تھیں۔ وہ تو سب سے آگے ہے۔ جواب ابراہیم کی جانب سے آیا تھا۔ شاید ڈانس وانس ہونے لگا ہے خواتین کا، ارشیا پرفارم کرنے والی ہے۔ باہر آتے کان میں کسی کی آواز پڑی تھی۔ داڑھی پر ہاتھ پھیرتا وہ لاپرواہ انداز میں بولا تھا۔ سیاہ آنکھوں نے بدلیوں سے ڈھکتے آسمان کو چند لمحے دیکھا تھا، پھر وہ بدر پر آ ٹکی تھی جو باقی سب کزنز کی طرح سیاہ کرتے پاجامے میں بلا کر ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کیا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس کے پیٹ میں جیسے مروڑ اٹھنے لگے تھے۔ وہ اندر جانے کے ارادے سے آگے بڑھا جب عرش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے روکا تھا۔ گہری بھوری آنکھیں عجیب بیزاری لیے ہوئی تھیں۔ ذول کی رسمیں، او نو، بیویاں شوہروں کو فراموش کیے غائب ہیں اور بیچارے شوہر انہیں دیکھ تک نہیں سکتے۔ وجہ؟ لاؤنج میں لگا نو انٹری کا بورڈ۔ رک جا، بڑا اتاولا ہو رہا ہے، لاؤنج میں گیا نا تو اڑتے ہوئے جوتے آئیں گے۔ وہ یوں بیزاری سے کہتا اسے روک رہا تھا جیسے احسان کر رہا ہو اس پر۔ صالح، مابیر، اوران اور ابراہیم خاموش کھڑے ان دونوں نوابوں کو دیکھ رہے تھے، جس میں سے ایک کے منہ پر جھنجھلاہٹ تھی جبکہ دوسرے کے منہ پر دنیا جان کی بیزاری۔ ایان علی کی کال اٹینڈ کی، اسے سخت سست سننا آ رہا تھا جو پیٹ کی خرابی کے باعث فنکشن پر نہیں آیا تھا۔ ان لیلی مجنوں کا رومانس جاری تھا۔ ہاں ہو رہا ہوں اتاولا، اپنی بیوی کو دیکھنے جا رہا ہوں نا، تجھے کیا؟ اور تو جیسے بڑے شریف قسم کا لونڈا ہے، کس طرح ندیدی نظروں سے گھورا تھا بچی کو۔ بیچاری کا پتہ نہ کیا۔ اس سے پہلے بدران شاہ اس کا راز فاش کرتا، عرش نے رکھ کر ایک اس کی گردن پر لگائی جس سے باقی سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ آئی۔ کون کہہ سکتا تھا؟ یہ ملک کا ٹاپ خلوص ماڈل اور دوسرا دی اینگری بزنس مین جو اس وقت بچوں کی طرح حرکتیں کر رہے تھے۔ چل نکل، اچھا کرتی ہے وہ تیرے ساتھ؟ عرش شدید بدمزہ ہوتے بولا تھا۔ بدر نے اپنے یہاں ہونے پر ہزار بار لعنت بھیجی۔ بڑبڑا کر وہ لان سے نکل گیا۔ اچانک عرش کی نظر ابراہیم پر پڑی جو اس کی حالت سے لطف اٹھا رہا تھا۔ اسے اپنی جانب متوجہ پا کر ابراہیم نے سر جھکاتے جیسے زمین پر کچھ تلاشنا چاہتا۔ عرش نے آنکھیں سپیڑی تھیں۔ سیاہ شال کندھوں پر پھیلاتے وہ ابراہیم کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ اسی دوران مابیر، اوران اور صالح کچھ فاصلے پر ہوتے آپس میں محو گفتگو تھے۔ بڑی ہنسی آ رہی ہے میجر ابراہیم کو، تمہیں بھی خوب جانتا ہوں، اتنے شریف بھی نہیں ہو جتنے دکھتے ہو۔ اب وہاں ان دونوں کے علاوہ میر اور ایان موجود تھے۔ میں نے کب کہا ایسا؟ اب تیری بہن کو دو وہ جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑتا لب دبا گیا۔ آج اس نواب کو تپانے میں بڑا لطف آ رہا تھا۔ استغفر اللہ، عرش خفت زدہ سا کہتا میر سے مخاطب ہوا۔ تم بھی اس کی بہن کا خوب دھیان رکھنا، اس طرح جس طرح یہ اپنی بیوی کا رکھتا ہے۔ ابراہیم کے تاثرات پل میں بدلے۔ ہاں، اب عرش کے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔
سالے نے قدرے زوروں سے کھنکاتے آج کو گھورا تھا۔ بات اب رمل کی ہو رہی تھی، اس کا باپ اور بھائی کیوں برداشت کرتے؟ انہیں اپنی جانب متوجہ پا کر آج مسکراہٹ دبا گیا۔ اف، یوں مسکان دباتا ہوا کس قدر پیارا لگ رہا تھا، تیکھے نین نقش اٹھلائے سے تھے۔ اسی دوران معابر کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالتے نام دیکھا۔ ٹیچر جی کالنگ۔ کال کاٹ کر وہ باقیوں کی جانب دیکھنے لگا جو اس کے یوں خاص طرح مسکرانے پر اس کی آنکھ کے سپیڑے دیکھ رہے تھے۔ بغیر تو تمہاری اماں جی کا فون تھا۔ اپنے سپوتوں کی نظروں کا مطلب سمجھتے وہ تنگ کر کہتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سر مزید کتنی دیر کلفی جمانی ہوگی؟ سرد سی روبوٹک آواز پر سب نے آواز کے تعاقب میں دیکھا تو گرے 320 میں ایک اونچا لمبا شخص بے تاثر چہرے سے میر سے کچھ فاصلے پر آ کھڑا ہوتا پشت پر ہاتھ باندھ گیا۔ وہ ابرو اچکائے اسے دیکھنے لگے کہ اب کون سی بلا نازل ہوگی۔ البتہ میر اصل نے یاور کے یوں بے دھڑک طنز پر دانت پیسے تھے۔ یہ خبیث کس دن مرے گا میرے ہاتھوں؟ ہیلو سر، آئی ایم یاور، پرسنل سیکرٹری آف دس پی ایم۔ ان کو اپنی جانب دیکھتے پا کر یاور نے خود ہی اپنا تعارف کروا دیا۔ باس سے اسے یہی امید تھی کہ ان کا بس چلتا تو ابھی اسے لات مار کر باہر نکال دیتے۔ آئی سی۔ تو یاور کیا کرتے ہو تم؟ ایان نے اسے سر تپیر دیکھتے کہا تھا۔ یہ بندہ کچھ مشکوک لگتا تھا۔ دہی بھلے بیچتا ہوں ریہڑی لگا کر۔ اس کی اس قدر حاضر جواب پر میر اور ابراہیم کا کہکا پڑا تھا، جبکہ عرش دھیما سا مسکرا دیا۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ ایان البتہ سائیڈ اسمائل دیتا سگریٹ کاٹ لیتا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جتنا میں نے سوچا تھا اس سے زیادہ خبیث ہو۔ اس کے نڈر انداز پر یاور نے سر کو خم دیا۔ تھینک یو ایس پی، آئی لائک دس ون۔ اس کے یوں ڈیٹوں والے انداز پر یوں تو ایان شاہ کو غصہ آنا چاہیے تھا، مگر جانے کیوں مسکرا پڑا۔ صحیح کہتا تھا میر، جانے کتنے ڈیٹ مرے ہوں گے جب یہ پیدا ہوا۔ یار تیری بیوی تجھے کیسے برداشت کرتی ہوگی؟ اس کے روبوٹک لبو لہجے پر ابراہیم پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ سر میں بیوی نامی مخلوق رکھتا ہی نہیں ہوں۔ اس کے وہی سنجیدہ ہو کر غیر سنجیدہ بات کرنے پر ابراہیم کو زوروں سے ہنسی آئی تھی، جسے وہ سب ضبط کر گیا۔ اب اتنا بھی فری نہیں ہونا تھا کہ رو بھی نہ رہے۔ بس افلاک یار، تجھے واقعی اس کی ضرورت ہے۔ ابراہیم نے میر اصل کا شانہ تھپ تھپایا۔ اس کا اشارہ رمل اور یاور کی جانب تھا، جبکہ میر اصل محض مسکرا دیا دھیما سا۔ وہ جب اپنی پر آتا تھا تو سامنے والے کا سانس بھی تنگ کر دیتا تھا۔ یہ یاور کس کھیت کی مولی تھا؟ اسے تیر کی طرح سیدھا کرنا وہ خوب جانتا تھا، خاص کر تب جب اس کا ڈیول موڈ آن ہو۔ رہی رمل تو اسے تو وہ محبت سے ہی زیر کر لے گا۔ بظاہر چٹان دکھنے والی کا دل کس قدر نرم تھا یہ وہ بخوبی جان چکا تھا۔ بندے ناچیز کو یاد کیا تھا کسی دلربا نے۔ کمرے میں قدم رکھتا وہ بڑے رومانٹک انداز میں بولا، جس پر ارشما مسکراہٹ دباتی اس کی طرف بڑھتی، ہاتھ میں پکڑے جیولری باکسز بیڈ پر رکھتی ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئی جو اس سے کچھ فاصلے پر آ کھڑا ہوا تھا۔ جی آپ سے بات کرنی تھی۔ سردی سے سرخ پڑتی اس کی ناک پر ہاتھ رکھتی وہ جیسے اسے حدت پہنچانے لگی تھی۔ مزید اس کی گہری سرمئی آنکھوں کو پوشے سرخ ہوتے دیکھ کر وہ متفکر ہوتی۔ معابر نے اس کی فکر پر اس کا ہاتھ ناک سے ہٹاتے لبوں سے لگایا تھا۔ جی کریں بات، ہم آپ ہی کو تو سننے آئے ہیں۔ اس کے شہد رنگ کھلے بالوں کی نرماہٹ انگلیوں پر محسوس کرتا وہ لہجہ محبت میں سموئے گویا ہوا۔ اس کے لہجے میں آج بھی اس کے لیے وہی عزت و احترام جھلکتا تھا۔ کس طرح اس نے پرت پرت محبت میں سے چھپا کر رکھا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ اس کی اتنی محبت پر وہ اکثر افدیدہ ہو جاتی تھی۔ وہ زندگی کے اس مقام پر کھڑی تھی جب ٹھوکریں اس کا مقدر بن چکی تھیں، تب اس مکمل باوقار مرد نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ معابر میں سیریس بات کر رہی ہوں۔ میں سوچ رہی تھی کل ناشتہ فارم ہاؤس کے بجائے گھر میں ہی رکھ لیتے ہیں، صبح بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، کیسے جائیں گے سب؟ بات کرتے ہوئے وہ کبرڈ کی جانب آئی، معابر کی سیاہ چادر نکال کر پٹ بند کرتی ہوئے اس کے پاس آئی اور پیر بلند کرتے اس نے چادر اس کے گرد پھیلائی۔ ٹھیک ہے جیسے آپ چاہیں۔ وہ آگے بڑھ کر نرمی سے اس کی پیشانی پر لب رکھ لیا، جس پر ارشما نے ایک پل کو آنکھیں موندی تھیں۔ بیر باہر بہت ٹھنڈ ہے، آپ باقی سب کو لے کر گیسٹ روم میں چلے جائیں نا۔ میر بیٹا بھی موجود ہے، اچھا نہیں لگتا نا؟ میں کچھ دیر تک چائے اور دیگر لوازمات بھجواتی ہوں انہیں گد کے ہاتھ۔ اس کی فکر مندی سے کہنے پر وہ مسکرا دیا۔ وہ دونوں باہر چلے آئے جہاں اوران اور سالے لاؤنج کے باہر کھڑے نظر آئے۔ یار میں جا رہا ہوں اندر، یہ اچھا ظلم ہے کہ بیوی سے بات تو دور دیکھ بھی نہیں سکتے۔
اس کی نیلی آنکھوں میں جھنجھلاہٹ تھی۔ وہ دودھ یا رنگ موسم کے اثر سے ہلکا ہلکا سرخی مائل ہونے لگا تھا۔ وہ 9 انچی کے بورڈ پر لعنت بھیجتا لاؤنج کی طرف بڑھ گیا، جس پر ارشما نے بے ساختہ معابیر اور صالح کو دیکھا تھا۔ ہڑبڑاتی وہ اس کے پیچھے گئی تھی۔ اوہو، دیکھے تو کون آیا ہے! کسی لڑکی کی پرشوق آواز گونجی تھی، جس پر سب لڑکیوں نے حیران کی جانب دیکھا تھا۔ انارا سٹپٹا گئی، سب کی موجودگی میں اسے خود کو یوں دیکھتے پا کر کہ پنک کیپری شرٹ میں تیار ہمیشہ کی طرح دبلی پتلی وہ کہیں سے بھی 2 بیٹیوں کی ماں نہیں لگتی تھی۔ سربراہی صوفے پر ایک ساتھ بیٹھی رمل اور غزل نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ یہ ارحان انکل ہیں، ایرا اور ارشیا کے فادر، اور ارشما مامی کے بھائی۔ رمل نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا، جس پر وہ سر کو خم دیتی ان کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ بلا شبہ اس خاندان کے سب مرد بلا کے ہینڈسم تھے۔ صوفے کے بازو پر مشائم کے دونوں کندھوں پر بازو پھیلائے بیٹھی ایرا اپنے بابا کو دیکھ کر جھٹ سے اٹھی تھی۔ ان کا ہاتھ تھام کر وہ انہیں لاؤنج کے وسط میں لے آئی تھی۔ ماما اور بابا کا کپل ڈانس ہو جائے پلیز۔ نیلی آنکھیں میچتی وہ پرجوش سے بولی تھی، یہ سوچ کر ہی جیسے اسے لطف آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ لاؤنج میں شور پڑ گیا۔ سب بچیوں کے پرزور اصرار پر وہ مان گیا تھا۔ اب ایرا انارا کو اور ارحان کے سامنے لے آئی تھی، جو بلش کرنے لگی تھی۔ میرے بغیر ہی بیوٹیفل کپل کا ڈانس ہونے لگا ہے۔ تیکھی شوخ آواز کے تعاقب میں غزل نے دیکھا، لیمن کلر کمر تک آتی بند کرتی کے ہمراہ پستہ رنگ نیٹ کا لہنگا پہنے گھٹنوں تک آتے بھورے گھنگریلے بالوں کو 2 حصوں میں بانٹ کر کندھوں پر پھیلائے نیلی آنکھوں میں چمک لیے وہ بجلیاں گراتی کھڑی تھی۔ لاؤنج سے منسلک کمرے کی کھڑکی سے پردہ ہٹا تھا۔ سلائڈز ذرا سی سرکی تھی، جس سے 2 سرمئی نین نمایاں ہوئے تھے۔ ارشیا نے سافٹ رومانٹک سانگ پلے کر دیا، جس پر ارحان نے نرمی سے انارا کی کمر کے گرد بازو حل کرتے اسٹیپ آگے پیچھے لیے تھے۔ جدید طرز کا کپل ڈانس شروع ہو چکا تھا۔ انارا سے سر اٹھانا محال ہو رہا تھا، کس طرح سب اسے نظروں کی شوخی سے لے جانے پر مجبور کرتے۔ لڑکیاں چمکتی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ ہاں درست ہے، یہ جائز محبتیں عمروں کی محتاج نہیں ہوتی۔ مشائم نے دل میں ماشاء اللہ کہتے ان کی ایک فوٹو نکالتے صالح کو سینڈ کی تھی، جو کچھ سیکنڈ بعد سین ہو چکی تھی۔ آپ روم میں تو آئیں، ہم اس سے بھی اچھا رومانٹک ڈانس کریں گے۔ اس کے جواب پر وہ خفت سے موبائل واپس پاؤچ میں ڈال کر دوبارہ ان کی جانب متوجہ ہو گئی۔ یوسف بینا ارحان کے جانے کے بعد خواتین بھی آہستہ آہستہ چلی گئیں، کیونکہ وقت بہت ہو چکا تھا۔ رہی لڑکیاں تو وہ ساری رات نہ سونے کا عہد کیے بیٹھی تھیں۔ جیسے اب ارشیا میدان میں اتری تھی، کوئی مرد نہ تھا، اس لیے اس نے دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا تھا۔ اس کی دبلی کمر تنگ کرتی کے باعث بے حد نمایاں ہو رہی تھی۔ مزید قاتل انداز تو گھائل کیے جا رہے تھے کسی کو۔ پاس میوزک چلنے لگا تھا، جس کے ساتھ وہ بالوں کو جوڑے میں لپیٹتی کمر کو دائیں بائیں حرکت دینے لگی تھی۔ ایسے بل کھاتی نازک کمر دیکھ دیکھ کھڑکی سے جھانکتی 2 آنکھوں میں خمار اترا تھا۔ میوزک ایک پل کو تھما تھا، جس کے ساتھ ارشیا کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ لڑکیاں زور و شور سے ہوٹنگ کرنے لگیں، جن میں ایرا سر فہرست تھی۔ صوفے پر کھڑی ہو کر ہوٹنگ کرتی۔ اگر وہ ایک پل کو عرش کے بارے میں سوچ لیتی تو اس کی آواز حلق میں ہی دب جاتی۔ رمل اور غزل تالیاں پیٹتی اپنی مہندی کے فنکشن کو بے حد انجوائے کر رہی تھیں۔ غزل کے لیے یہ سب بہت نیا تھا، وہ نہایت دلچسپی سے سب کی نوک جھونک دیکھ رہی تھی۔ وہیں ایک طرف کھڑی نگہت اور نوشین ایک دوسرے کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھنے غیر محسوس انداز میں بار بار دھکے دے رہی تھی۔ نوشین کو بار بار آگے ہونے کی کوشش کرتے دیکھ کر نگہت کا دل کیا کہ اسے ایک بار ہی زور کا دھکا دے مارے، جس سے وہ سیدھا ان کے قدموں میں گرے۔ ہاں مار دے یا چھوڑ دے تو، رکھ لے دل یا توڑ دے تو۔ اچھا پھر گانا آ گیا۔ وہ ماہر ڈانسر کی طرح اسٹیپس کر رہی تھی جسے سب بہت انجوائے کر رہے تھے۔ گانا ختم ہوا تو وہ پھولتی سانسوں کو اعتدال پر لاتی پانی پینے کے لیے لاؤنج سے باہر آئی۔ راستے میں دروازہ نظر آیا، جس میں ایک ساتھ 2 واش روم تھے۔ ان کے آگے کافی کھلا سا صحن تھا، جس میں واش بیسن اور قدآور آئینے لگے تھے۔ کچن سے پانی پی کر وہ واپس آئی تو واش روم والی سائڈ کا دروازہ کھلا۔ اچانک مضبوط مردانہ کلائی سامنے آئی، بدن نے اسے اندر کھینچتے دروازہ بند کر لیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! جیسے ہی اس نے ارشیا کو دروازے سے لگاتے اس کے ہاتھ لاک کیے، وہ جنگلی بلی بنی اس پر جھپٹی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کا رد عمل، اس لیے پہلے ہی اس کے ہاتھوں کو لاک کر لیا تھا۔ بدتمیزی نہیں ہے جان من، میرا سٹائل ہے یہ۔ کب سے تمہیں میسیجز کر رہا تھا روم میں آؤ، تم نے ہلکا لے لیا تھا میری بات کو۔ اس کی سرمئی آنکھوں کو اپنے چہرے پر گردش کرتے پا کر وہ سلو کر اسے دیکھنے لگی۔ ذہن میں جیسے ابال اٹھ رہے تھے۔ وہ واپس جانا چاہتی تھی، لیکن یہ بدتمیز منحوس بلّا اسے پھر سے غصہ دلا رہا تھا۔ ہاں تو تمہاری باتوں کو ہی نہیں، تمہیں بھی ہلکا لیتی ہوں۔ گاٹ اٹ!
اس کی ایٹیٹیوڈک انداز پر بدر نے ابرو اچکائے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر قریب کرتا وہ مدھم لہجے میں بولا تھا، حالانکہ میں ہر بار بھاری پڑتا ہوں تم پر۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ارشیا کے گالوں میں گلابیاں کھلیں، اس کی پل پل سخت ہوتی گرفت پر اس کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ بدر ڈونٹ ڈو۔ وہ اسے خود پر جھکتے دیکھ کر بے ساختہ بولی تھی، نیلی نگاہیں آپ ہی جھکی تھیں۔ اوکے، پھر روم میں آؤ، فوراً، ٹھیک ہے؟ وہ اس کا سرخ چہرہ دیکھتا پیچھے ہٹا تھا، جس پر ارشیا نے اس بات میں سر ہلاتے اس کی پشت پر موجود واش بیسن کو دیکھا جہاں ہینڈ واش رکھا تھا۔ وہ اس سے الگ ہوتی بیسن کے سامنے آئی، آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھتے وہ لاپرواہ انداز میں کہنے لگی، میں نہیں آ رہی روم میں، ہم سب ایک ہی روم میں سونے والے ہیں۔ اس کا اشارہ سب کزن کی جانب تھا۔ بدر نے اسے دیکھتے آنکھیں سکیڑی، وہ ایک لمحے میں اس تک پہنچا تھا۔ اس کا رخ اپنی جانب کرتے اس نے جھٹکے سے اسے واش بیسن پر جھکایا تھا۔ یوں ارشیا کے بال بیسن میں پھیل گئے تھے، یوں جھکنے سے اس کی گردن بدر کے سامنے تھی۔ بے آدم آیا۔ بدر کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، میرے بال گیلے ہو رہے ہیں۔ وہ خود کو چھڑواتی دبے لہجے میں چلائی تھی، بولو روم میں آ رہی ہو یا نہیں؟ اس پر جھکتا وہ آنچ دیتے لہجے میں بولا تھا، جذبات کا سمندر امڑنے لگا تھا۔ نہیں۔ وہ بغیر انجام کے پرواہ کیے ضدی لہجے میں چلاتی ہاتھ پیر مارنے لگی۔ بدر نے اسپاٹ چہرے سے اسے دیکھنا تھا، پھر بغیر سوچے ٹیپ کھول دیا۔ پانی ایک فوارے کی صورت نکلتا ارشیا کے بالوں کے علاوہ اس کے چہرے اور گردن کو بھگو گیا۔ وہ ضبط کھوتا جھکا تھا اس کی بھیگی گردن پر، شدت لوٹاتا وہ سفید گردن کو چند لمحات میں ہی سرخ کر گیا تھا۔ ارشیا کا سانس اٹکنے لگا تھا، مزید ٹھنڈا پانی سر میں پڑنے سے درد سا اٹھنے لگا تھا۔ وہ سیدھا ہوتا، جھٹکے سے اسے اٹھاتا کمر کی طرف بڑھ گیا۔ ارشیا بنا مزاحمت کیے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گیا۔ اسے اس وقت بس شدید سردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ناخن چباتی اپنے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے چینج کرنے کے لیے نائٹ سوٹ چاہیے تھا، لیکن اشک کے ڈر سے وہ اندر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ گہری سانس لے کر خود کی ہمت بندھاتی وہ دروازہ کھول کر اندر آئی تو چاروں جانب تاریکی دیکھتے اس کے قدم تھمے تھے۔ وہ کنفیوز ہوتی لائٹ آن کرنے کے لیے ایک قدم ہی بڑھی جب دروازہ ٹھاک کی آواز سے بند ہوا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کو تھمی تھی، خوف کے احساس سے اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس سے پہلے وہ چیختی کسی نے اسے بازوؤں میں بھرا تھا۔ وہ پہچان گئی تھی اسے، اس کی مہک سے، اس کی گرفت سے، اس کی دھیمی چلتی سانسوں سے۔ ارش! وہ سرگوشی میں اسے مخاطب کرتی اس کے کرتے کو مٹھیوں میں بھینچ لیا، اندھیرے کے باعث آنکھیں کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھیں۔ ارش نے اسے جھٹکے سے بیڈ پر پھینکا، جس سے اس کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ وہ اس کے غصے کا اندازہ کر سکتی تھی مگر خاموش تھی، کیونکہ وجہ بھی تو خود تھی۔ کیا میں نظر انداز کیے جانے کے قابل ہوں؟ اس پر سایہ کرتا بیڈ پر کونیاں جماتا وہ چہرہ اس کے کان پر جھکاتا سرد لہجے میں بولا تھا۔ کمرے میں ہیٹر بند تھا، جس کی وجہ سے فضا قدرے سرد تھی، لیکن کہیں تو عدت تھی، شاید جذبات کی۔ وہ کانپی تھی ایک پل کو، نہ جانے موسم کے سرد پان سے یا سرد لہجے کی ٹھنڈک سے۔ سوری! بولتے ہوئے اس کا گلا رون گیا تھا، جس پر ارش نے اسے زور سے کمر سے دبوچا۔ سوری نہیں، یہ میری اس بے چینی کا ازالہ نہیں کر سکتا جو تمہاری نظر انداز کرنے پر میرے دل نے محسوس کی ہے۔ اس کی گردن کے نیچے ہاتھ ڈالتا وہ اپنا ذرا سا بوجھ اس پر منتقل کر گیا، جس پر ایرا نے سختی سے آنکھیں مینچیں۔ اس کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹکنے لگا تھا۔ ارش! مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سے۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ ٹٹولتی کانپتا ہاتھ اس کے گال پر رکھتی وہ سرگوشی میں بولی تھی، ہاتھ کی طرح لہجہ بھی کانپتا تھا۔ ارش نے اس کا ہاتھ الگ کرتے اس کی ہتھیلی کو شدت سے چوما تھا۔ اس کی داڑھی نرم گرم سے ہاتھ پر زور سے چبھی تھی، جس پر وہ روآں سی ہوتی زور زور سے پلکیں جھپکانے لگی تھی۔ تمہیں ڈرنا بھی چاہیے تاکہ آئندہ تم ایسی حرکت کرنے کی جرأت بھی نہ کر سکو۔ ارشمان شاہ کی بیوی ہو تم، تمہیں نگاہوں میں خاص رکھتا ہوں، تو تم پر بھی فرض ہے کہ ان نگاہوں کا ہر پیغام سمجھو۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتا وہ سرسراتی آواز میں بولا تھا، آئی ایم سوری نا، پکا آئندہ نہیں کروں گی۔ وہی ڈرا سہما لہجہ، وہ مزید جھکا تھا، جس سے دونوں کی سانسیں الجھنے لگی تھیں۔ اس کے لبوں کو بغیر کچھ کہنے کا موقع دیے وہ اس کا سر بلند کرتا پوری شدت سے جھکتا اس کی سانسیں اتھل پتھل کر گیا۔ وہ سہم سی گئی تھی اس کی شدتوں پر۔ ایرا بیٹا! باعث ریشما کی آواز پر اس کی آنکھیں امید سے چمکی، شاید اب رہائی مل جائے گی اس آہنی گریف سے۔ اسے مچلتا پا کر ارش نے اس کے ہاتھوں کو بلند کرتے بیڈ سے لگایا تھا، اس کی ٹانگوں کو لاک کرتا وہ اس کے لبوں پر جھکا اس کی سانسیں چھیننے لگا تھا۔ لگتا ہے سو گئی ہے، خود کلامی کرتی وہ وہاں سے چلی گئیں، جس پر ایرا نے نفی میں سر ہلانے کی کوشش کی۔
آخر اپنی چھوٹی سی بیوی پر ترس کھاتا وہ پیچھے ہٹا، اسے اٹھا کر سیدھا بٹھاتے عرش نے سائیڈ لیمپ آن کیا۔ اس کی بکھری حالت وہ گہری نظروں سے دیکھے گیا۔ بہت گندے ہیں آپ۔ روتی ہوئی وہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے مکے مارنے لگی تھی اور وہ بنا مزاحمت کیے نرم گرم نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آئندہ اونچا جوڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ اگلی بار شدید نشانہ تمہاری گردن ہوگی۔ نیم دراز ہو کر سینے پر ہاتھ باندھتا وہ حتمی انداز میں بولا، جس پر ایرا نے ناراض نظر اس پر ڈالی۔ بھیگے نیلے پرشکوہ نینوں نے ارشمان شاہ ایک بار پھر سے قید کیا تھا۔ اب میں سارے بال ہی نہ اتروا لوں، سکون مل جائے گا آپ کو بھی۔ زور سے گال رگڑتی وہ اٹھ کر چینجنگ روم میں چلی گئی۔ وہ جو اسپاٹ لاپرواہ انداز اپنائے ہوئے تھا، اس کے جانے کے بعد ہولے سے مسکرا دیا۔ اب مرتے دم تک وہ مجھے نظر انداز نہیں کرے گی۔ گڈ، ویری گڈ۔ سر کے نیچے دونوں ہاتھ رکھتا وہ آنکھیں موند گیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی مگر دو پرشکوہ نیلی آنکھیں ذہن کی سلیٹ پر پورے حق سے روشن ہوئی تھی، جیسے ارشمان شاہ کے دل و دماغ پر صرف اور صرف اسی کا حق تھا۔ وائٹ ٹشو کی گھٹنوں تک آتی پھولی فراق کے ہمراہ وائٹ ٹی کیپری پہنے وہ سنگار میز کے سامنے رکھے اسٹول پر بیٹھی تھی۔ اس کے لبوں پر میٹھی سی مسکان تھی۔ وہ بہت جلد اولاد کی نعمت سے نوازی جانے والی تھی۔ یہ احساس ہی بہت خوش کن تھا۔ تصور میں وہ ننھے ہاتھوں کی نرم نرم سی انگلیوں کو اکثر اپنے چہرے پر محسوس کرتی تھی۔ پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس انداز میں مسکرائی کہ اس کے چہرے کی چمک دیکھتے اندر آتے ابراہیم نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا تھا۔ دل نے بے ساختہ دعا کی تھی کہ ان کی خوشیاں حراست بری نظر کے شر سے محفوظ رکھیں۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے سامنے آتا وہ جلد سے کہتا، اس کی پیشانی پر لب رکھا۔ زنیشہ نے بے اختیار آنکھیں موندی تھیں۔ بہت خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جس کا شوہر اسے عزت کے بعد محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں عزت عورت کی اولین ترجیح ہے۔ محبت کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، عزت کے بغیر نہیں۔ اس کی جانب نرم نگاہوں سے دیکھتی وہ جذب سے بولی تھی، شاید رنگ آنکھوں کے کانچ اپنے رب کی دی نعمتوں پر جھلملا سے گئے تھے۔ عورت اسی قابل ہے کہ اسے عزت دی جائے۔ اس کی پشت پر آ کر اس کے ہاتھ سے برش تھامتا وہ لفظوں کا حق ادا کر دیا تھا۔ بیوی سے محبت کرنا، اس کی پرواہ کرنا زن مریدی نہیں، سنت نبوی ہے۔ عظیم ہوتے ہیں وہ مرد جو عورت کو پیر کی جوتی نہیں سر کا تاج بناتے ہیں، جسے سجانے سے وہ حقیقتاً بادشاہ کہلاتے ہیں۔ ابراہیم، میں نے کبھی نہیں چاہا کہ آپ میرے سامنے جھکیں۔ میں تو خود کو بس آپ کی پسند کے مطابق ڈھالنا چاہتی ہوں تاکہ آپ مجھ سے راضی رہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں عورت ہی مرد کو جھکا کر رکھتی ہے، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ میں نے ایسے کبھی نہیں چاہا۔ آئینے میں نظر آتے اس کے عکس پر نگاہیں ٹکائے وہ اس سے دل کی بات کہنے لگی تھی۔ ہاں، دل کی بات دل میں بسے کسی خاص سے ہی تو کہی جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں دل تم ایسی نہیں ہو، اور تم جانتی ہو مرد صرف اپنی پسندیدہ عورت کے سامنے ہی جھکتا ہے۔ اس کے خوبصورت محبت کی چاشنی میں ڈوبے الفاظ پر وہ اٹھلائی تھی، خود پر اترائی تھی۔ ابراہیم، میرا تیار ہونے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا۔ میں کیا کروں؟ سفید پھولے فراق میں سادہ چہرہ لیے، بالوں کا سادہ سا جوڑا بنائے وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ کہہ دے گا وہ اس پر راضی ہو جائے گی۔ محبت میں ایسے مقام کب آتے ہیں؟ یہ مقام تو عشق کی سرحد پار کرنے پر ملتے ہیں۔ تم سادگی میں بھی اچھی لگتی ہو۔ وہ اسے آرام سے کھڑا کرتا اس کے کندھے پر میرون پھولا سا دوپٹہ پھیلا گیا۔ وہ ہولے سے مسکرائی تھی، سر کو خم دیتی ہوئے اس کا کالر درست کرنے لگی تھی۔ الفاظ خاموش ہو چکے تھے لیکن آنکھیں بور نہیں تھیں۔ محبت کی زبان جو اہل دل ہی سمجھ پاتے ہیں، وہ دل کی جن میں سدا محبت کی ٹھنڈی پھواریں پڑتی رہتی ہیں۔ ریشمی غرارہ بیڈ پر پھیلائے وہ گیلے بالوں کو تولیے میں لپیٹتی تفصیلی نظر سے بیڈ پر پھیلے جوڑے کو دیکھ رہی تھی جو وہ زیب تن کرنے والی تھی۔ اس نے دایاں ہاتھ اٹھاتے جمائی روکی۔ اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ کل جو حرکت بدر نے کی تھی اس کے نتیجے میں اسے فلو ہو چکا تھا۔ بدلہ لینے سے باز تو وہ بھی نہیں آئی تھی۔ اس نے موقع دیکھتے اسے بالکنی میں دھکیلتے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اب اس ٹھنڈ کا مزہ وہ بھی تو چکھے۔ پھر تس کھاتے اس نے آدھے گھنٹے بعد ہی دروازہ کھول لیا تھا۔ دونوں کا حساب برابر ہو چکا تھا۔ مزید ہمت بھی جواب دے چکی تھی، لہذا مزید نوک جھونک کے بغیر وہ بستر میں گھستے سو گئے تھے۔ عرشیہ نے واش روم کا دروازہ بجایا۔ وہ فریش ہونے میں اتنا وقت لگا رہا تھا۔ باہر بارات نکلنے کا شور مچا تھا اور وہ خود ابھی تک تیار نہیں ہوئی تھی۔ آپی اللہ، آپ اب تک تیار نہیں ہوئی؟ ایرا نے اندر آتے اسے یوں ہی نائٹ سوٹ میں دیکھتے ماتھا پیر لیا تھا۔ عرشیہ نے گہری سانس لیتے اسے دیکھا جو نیوی بلو ریشمی ساڑی میں آفت جوالا بنی
ریشمی بھورے بالوں کو سادے جوڑے میں باندھے ہوئے تھے جو اس کی گردن کو چھو رہا تھا۔ چہرے کے اطراف میں چند ریشمی لٹیں کھلی چھوڑ دی تھی جو بار بار اس کے گالوں کو بوسہ دینے پر آمادہ نظر آتی تھی۔ گلابی گلابی سا میک اپ کیے، نیلی آنکھوں میں حیرت لیے وہ اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی جو کبھی کبھی لاپرواہی کی انتہا کر دیتی۔ بس ہو رہی ہوں تیار، 15 منٹ لگیں گے، تمہیں پتہ ہی ہے میں زیادہ میک اپ نہیں کرتی، ایک لپسٹک ہی لگا لوں تو لوگ گر جاتے ہیں۔ ایک انداز سے کہتے اس نے تولیہ اتارتے بال جھٹکے۔ کیا شانہ انداز تھا۔ آپ کی آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں آپی؟ وہ جاتے جاتے رکی تھی، اس کی آنکھوں کو دیکھ کر، نیلی چمکتی شیشے جیسی آنکھیں جن کے گوشے سوجے سوجے سے تھے۔ یار رات دیر سے سوئے تھے نا اس لیے، تم جاؤ میں ابھی آتی ہوں۔ وہ جھک کر سرخ کرارا شرٹ اٹھاتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تو ایرا بھی سر کو خم دیتی باہر چلی گئی۔ ریشمی پلو کندھے سے پھسل پھسل جاتا تھا جس پر وہ جھنجلا اٹھی۔ اللہ کس سے ٹھیک کرواؤں میں؟ زنیش آپو تو رمل آپی اور غزل آپی کے ساتھ پارلر میں، اشما ماما بزی ہیں، ماما ساتھ، ہاں میشی آنٹی سے کروا لیتی ہوں۔ خود کلامی کرتی وہ ساڑی فرش سے اٹھاتی سین کی جانب بڑھی تھی۔ رکیں رکیں، اتنی جلدی کس بات کی؟ چلیں ہمارے پیسے نکالیں۔ بارات کو ہال میں داخل ہوتے دیکھ کر ایرا زنیشا کے ساتھ فٹ سے انٹرس پر پہنچی، دوپٹے سے ان کا راستہ روک گئی تھی۔ دوپٹے کا دوسرا سرا زنیشا نے تھام رکھا تھا جبکہ ارشیا باقی کزنز کے ساتھ کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ سرخ غرارہ شرٹ میں سلور جھمکے پہنے، بالوں کو اسٹریٹ کیے وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ بال اسٹریٹ کرنے سے وہ گھٹنوں سے بھی نیچے جانے لگے تھے۔ وہ اس لک میں بے حد مختلف لگ رہی تھی باقی دونوں سے۔ اس کے اس روپ نے میرون تھری پیس میں کھڑے دونوں دولہوں کے ساتھ کھڑے بلیک تھری پیس میں ملبوس بدران شاہ کو گھائل کیا تھا۔ مشرقی لباس اس پر بے حد جچ رہا تھا۔ وہیں عرش اپنی بیوی کو دیکھتا مبہوت ہوا تھا۔ نیوی بلو ریشمی ساڑی میں اب اس نے ایک شال کندھوں پر پھیلا رکھی تھی جس کا مطلب تھا وہ عرش کی پسند ناپسند کا خیال رکھنے لگی تھی۔ وہ دھیما سا مسکرایا تھا اسے دیکھ کر۔ میر نے سمجھتے سر کو خم دیا۔ اس نے جیب سے پھولا ہوا انویلپ نکالا جس میں 1 لاکھ کیش تھا۔ یہ ہماری چھوٹی سی بھابھی کے لیے، اور یہ ایرا کی طرف وہ لفافہ بڑھاتے اس نے یاور کے ہاتھ سے دوسرا لفافہ پکڑا جس میں اتنا ہی کیش تھا۔ یہ ریسپیکٹڈ لیڈی کے لیے۔ اس نے تکریم سے وہ پیکٹ زنیشا کی طرف بڑھایا جس نے نرم سی مسکراہٹ سے اسے تھام لیا۔ تھینک یو سو مچ میر بھائی۔ ایان بھائی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی جان چھوٹ گئی ہے، ابھی آپ کی جیب بھی خالی کرواتے ہیں۔ بچوں کی سی خوشی چہرے پر سجائے وہ میر کا شکریہ ادا کرتی ایان کو وان کرتی بولی تھی جس نے کمال بے نیازی سے کندھے اچکائے تھے۔ اس کے پیچھے آتی علی نے اس کی بات پر آنکھیں گھمائی تھی۔ شکر تھا آج پیٹ کا کھانا خراب ہونے کی بجائے قدرے بہتر تھا۔ گزرتے وقت کا احساس کرتے مابین لوگوں نے معاملہ رفع دفع کیا تھا۔ ہجوم میں گرے دونوں دولہے فلیش لائٹس کی روشنی میں اسٹیج کی جانب بڑھ گئے۔ کھانے سے فراغت پا کر دونوں دلہنوں کی انٹری ہوئی تھی۔ ڈیپ میرون ایک جیسے لہنگوں میں بھاری میرون دوپٹے سروں پر ٹکائے وہ دیکھنے والی 11 آنکھوں مبہوت کر گئی تھیں۔ ڈیپ میرون لپسٹک سے رنگے لب، درمیان کی مانگ میں سجی میرون نگینوں سے مزین ماتھا پٹی جس کے نگینے ناک میں پہنی نتھ سے میل کھاتے تھے۔ سرخ رخساروں پر جھکی کنی پلکیں جو بار بار کر مسکارا لگانے سے اور بھی واضح ہو رہی تھیں۔ دونوں کے جوڑے بھی ایک جیسے تھے جو گردن کی سائیڈ سے نظر آتے تھے۔ بہترین فرانسیسی طرز کے بنے جوڑے، بس فرق تھا ان کے رنگ کا۔ غزل کے بال اس کے میرون لہنگے سے میل کھا رہے تھے جبکہ رمل کے بال کالے تھے جن کی چمک ان کے بے حد ریشمی ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ ارد گرد موجود لڑکیوں کے نرگے میں چلتے ہوئے غزل نے ایک پل کو نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا۔ کاجل کی لکیر میں پروئی ہری کانچ سی دیکھتی آنکھیں سیدھا ایان سے ٹکرائی تھیں۔ کیمرہ مین نے اس لمحے کو کیمرے میں مقید کیا تھا۔ جوں ہی وہ دونوں اسٹیج تک آئیں دونوں دولہے اٹھتے ان کے مقابل آئے تھے۔ جھکتے انہوں نے اپنی اپنی بیویوں کی طرف ہاتھ بڑھایا جن کو تھامنے کا پرمٹ نکاح کی صورت میں انہیں مل چکا تھا۔ وہ جھک کر مضبوط ہتھیلی ان کے سامنے پھیلائے ہوئے تھے اور وہ سر اٹھائے اپنا ہاتھ بڑی نزاکت سے ان کے ہاتھ پر رکھیں۔ یہ ایسا منظر تھا کہ اگر اسے محفوظ نہ کیا جاتا تب لمحات و احساسات کے ساتھ ناانصافی ہوتی۔ ہال میں شور سا برپا ہوا تھا۔ ان کے ہاتھ تھامنے پر نہایت احتیاط سے انہوں نے اسٹیج پر چڑھنے میں ان کی مدد کی۔ ایان بغیر کسی کی پرواہ کیے جھکا تھا جس سے وہی لٹ پیشانی پر آ گری تھی۔ غزل کے قدموں کی جانب سے لہنگا درست کرتے وہ اسے لیے پیچھے
سجے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ وہیں میر کے ساتھ چلتی رمل ایک بار کو لڑ کھڑائی تھی۔ لہنگا اس کے پیروں میں اٹکا تھا۔ جب میر ہنس نے فوراً سے اسے تھاما تھا۔ اعتبار کر لیں، بالکل اندھا، گرنے نہیں دوں گا، نہ زندگی کی راہوں میں نہ دنیا کی نگاہوں میں۔ اس کے دھیمے لہجے پر وہ ایک پل کو نظر اٹھاتی اسے دیکھ گئی، پھر دھیمی مسکراہٹ چہرے پہ سجاتی اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ کچھ وقت فیملی شوٹ چلتا رہا، پھر ایک ایک کرتی سب کزنز اسٹیج پر چڑھے۔ زنیشا منہ بنائے اسٹیج کے پاس رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ زیادہ اوپر نیچے ہونا اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ اب تو دن بھی قریب آ رہے تھے۔ ابراہیم نے اسے تلاشا تھا۔ اس پر نگاہ پڑتے وہ اسٹیج سے اترتا اس کے پاس آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا یا دل خراب؟ اس کی پیشانی پر آنکھ تک وہ فکر مندی سے بولا تھا۔ زنیشا نے اس کا بازو پکڑتے اسے ساتھ بٹھا لیا۔ اس کی کسرتی بازو پر سر ٹکاتی وہ منہ بناتی کہنے لگی، سب انجوائے کر رہے ہیں، میں اکیلی بیٹھی ہوں بس۔ شکوہ سا شکوہ تھا۔ اس کی کنڈیشن سمجھتا وہ اس کے گرد بازو پھیلاتا اسے ساتھ لگا گیا۔ میرا بچہ، میں تو ہوں نا آپ کے ساتھ۔ کھانا کھایا تھا؟ اس کا سر چومتا وہ اس کا دھیان بٹانے لگا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی لاپرواہ انداز میں کہنے لگی، سیلیڈ کھایا تھا نا، باقی سب اسپائسی تھا۔ ابراہیم نے اشارے سے ویٹر کو جوس لانے کا کہا۔ ایک کیمرہ مین ایونٹ کی پکسلز بناتا ادھر آ نکلا۔ ابراہیم کو دیکھتے وہ پرجوش سا گویا ہوا، میجر ابراہیم، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، کیا میں آپ کے ساتھ ایک تصویر لے سکتا ہوں؟ زنیشا نے دلچسپی سے ابراہیم کو دیکھا جو سر اسبات میں لاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سیلفی لینے کے بعد کیمرہ مین وہاں سے خوشی خوشی چلا گیا۔ کیا ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ واپس بیٹھتا وہ اس کے تاثرات دیکھتا ابرو اچکا گیا۔ بڑے فین ہیں میجر ابراہیم کے، لیکن میجر ابراہیم کس کا فین ہے؟ وہ اس کے سینے پر انگلی رکھتی لب دبا گئی۔ وہ مسکرایا تھا اس کی بچکانہ حرکت پر۔ آپ کا؟ جو کر کہتا وہ جوس کا گلاس ویٹر سے تھامتا اس کے لبوں سے لگا گیا، جس پر وہ برے برے منہ بناتی آہستہ آہستہ جوس پینے لگی۔ اسٹیج پر جھانکو تو ائرا ایان کی جانب سجا ہوا دودھ کا گلاس بڑھا رہی تھی، جبکہ عرشیا میر کی جانب۔ میر سے تو وہ پیسے نکلوا چکے تھے، اب ایان کے سامنے وہ کمر پر ہاتھ ٹکا کھڑی ہوتی، دوسرا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا کے، چلے میری دودھ پلائی کی رسم کے بدلے اپنی سب بہنوں کو پیسے دیں، اتنا نیک کام کیا ہم نے، ایک تو یہ ٹیسٹی میل، دوسرا اپنی بہن آپ کو دے رہے ہیں۔ اس کی یوں پارٹی بدلنے پر ایان اش اش کر اٹھا۔ ایسا ہے کہ اپنی بہن اور یہ دودھ واپس لے لو۔ بڑی ڈاڑھی کو جاتا وہ لاپرواہ انداز میں کہتا اسے گلاس تھما گیا، جس میں لگے اسٹرا سے اس نے ایک گھونٹ بھرا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں شرارت سی رقص تھی۔ جہاں ائرا کا منہ کھلا وہیں سب لڑکوں کا کہکا پڑا۔ لڑکیوں کی بے عزتی پر وہ ہنس ہنس کر دور ہو گئے، جن میں سر فہرست علی تھا۔ ائرا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ دے، پھر اشک و گورا، جس کے تاثرات میں ابھی مسکراہٹ گھلی تھی۔ نیچے مشائم، ارشم، ائرا، اورحان، صالح اور مہابیر ایک ساتھ کھڑے انہیں دیکھ کر لطف اٹھا رہے تھے۔ اب دیکھنا تھا جیت کس کی ہونی تھی۔ ارش، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ وہ تنگ کر بولی تھی، جس پر ارش کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہوا، جیسے کہہ رہا ہو، میں ایسی غلطی کر سکتا ہوں بھلا؟ ان سب کو ایک نظر دیکھتے غزل نے غیر محسوس انداز میں ایان کے بازو پر چٹکی کاٹی، جس پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ واپس بھیجنے کے لیے نکاح کی ہے؟ دوپٹہ ٹھیک کرتے اس نے چہرے کے سامنے ہاتھ کرتے دانت پیس کر کہا۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا دھیمی آواز میں گویا ہوا، او نو، تمہیں فرصت سے جاننے کے لیے نکاح کی ہے؟ ایک اور جواب بھی ہے، لیکن اس وقت مناسب نہیں۔ وہ اپنے کہے الفاظ کے گہرے مطلب سے پل میں اس کی بولتی بند کر دیا۔ بدر نے عرشیا کا ہاتھ پکڑتے اسے قدرے دور کیا تھا، جس پر وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نہیں مانگو گی، چاہے میرا بھائی ہے، لیکن میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ ویسے بھی کیا ضرورت ہے اس فضول رسم میں حصہ ڈالنے کی، جب یہ اتنا ہینڈسم بندہ اور اس کی ساری دولت تمہاری ہی ہے۔ وہ خاصے مغرور انداز میں بولتا دائیں آنکھ دبا گیا۔ عرشیا نے مسکراہٹ دباتے اس کی جانب سے رخ بدلا تھا۔ پاگل ہو تم؟ مسکان دباتی وہ اس کے بازو پر مکہ مار گئی، جس پر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ سرمئی آنکھیں مسلسل اس پر ٹکی تھیں، جنہیں محسوس کر کے وہ چہرہ اس کی جانب گھماتی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی نیلی کانچ سی چمکتی آنکھوں کو خود پر مرکوز پا کر وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ میں مر جاؤں گا یار تمہارے قاتل نینوں کے وار سے، واللہ الٹی چھری سے حلال کرتے ہیں میرے دل کو۔ اس کے خالص عاشقانہ انداز پر وہ کوشش کے باوجود مسکراہٹ نہ روک پائی۔ یہ بندہ اپنی باتوں سے اسے زیر کر کے ہی رہے گا۔ بکواس نہ کرو، اتنی جلدی مرنے نہیں دوں گی۔ اس کے پیٹ میں کون ہی مارتی؟ وہ ایان کی جانب متوجہ ہوئی۔ سر مانگنے والیوں کو جلدی فارغ کر دیں، آج تو جمعرات بھی ہے۔ کہتا ہوا وہ زوردار کہکا لگا گیا۔ عرش نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اس کی مسکراتی نظروں سے دیکھا، جس پر علی کے حلق میں گلٹی ابھری۔ بے تاثر آنکھوں سے زیادہ خطرناک مسکراتی آنکھیں ہوتی ہیں، اتنا تو وہ اب تک کے کیریئر میں جان چکا تھا۔
ایان نے مزید دیر کیے بغیر بلینک چیک اس کی جانب بڑھا دیا، جس پر خوشی سے چیک تھی اس کا شکریہ ادا کر گیا۔ "او مائی گاڈ، بلینک چیک! تھینکس ایان بھائی۔" چیک لہراتی وہ باقی کزنز کے ساتھ اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ مزید 1 گھنٹے بعد رخصتی کا شور مچا، جس کے بعد دونوں قافلے اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو گئے۔